آج ہماری یہ تیسری مجلس ہے جس میں ہم کتاب التوحید کے کچھ ابواب پڑھیں گے اور کچھ نئے مسئلے یا کچھ مسئلے ایسے بھی ہوں گے اس میں کہ جو ہم جانتے ہوں گے لیکن آج ان کی دوبارہ سے نظر ثانی ہوگی اور ہمارے ذہن نشین ہوں گے وہ مسئلے. اگر کچھ چیزیں ان میں سے بھولی ہوں گی یا سمجھ نہیں آئی ہوں گی تو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے 2 مجلسوں میں ہم نے تقریباً 23 ابواب 23 ابواب جو ہیں اس کی چیپٹرز ہم نے پڑھے ہیں اور آج 24 نمبر ہے جس کا نام ہے جادو کا بیان. باب وہ جادو کے بیان میں ہے. اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت ذکر کی، فرمایا، لکھا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جادو کے حوالے سے ذکر ہے اور جادو بڑی ہی خطرناک چیز ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی جادو کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو کیا گیا. جادو بڑی خطرناک چیز ہے اور لوگ جادو کرنے والے جو جادوگر ہوتے ہیں وہ بڑے ہی عجیب حرکتیں کرتے ہیں اور بڑے ہی خطرناک انداز سے انسان کو ہمیشہ سے کیا کرتے ہیں کہ کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں جو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا، لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جس نے اس چیز کو خریدا تو اس کے لیے قیامت کے دن کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی جو جادو کے ساتھ چلتا ہے، جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے تو اس نے جو دنیا خرید لی، اب آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ اللہ رب العالمین کے پاس نہیں ہے. نیز اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں جو یہودی تھے وہ بھی جادوگر تھے، بڑے بڑے جادوگر تھے اس زمانے کے، اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو پڑھا ہی ہوگا کہ کتنا خطرناک انداز سے ان کے ساتھ جادو کرنے والے جادوگر، بلکہ فرعون تو بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر لیتا، بلا لیتا ہے، اور وہ آگے اس سے پوچھتے ہیں فرعون سے کہ اگر آج ہم جیت گئے تو کیا ہمارے لیے کوئی اجر ہے، کوئی بدلہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں، آپ ہمارے سب سے زیادہ مقرب لوگ ہوں گے. انہیں بادشاہ کی قربت جن کو مل جائے تو بڑی بات ہوتی ہے، لوگ ان سے مالا مال ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو، فرعون نے کہا تھا ان سے، جادوگروں سے، کہ آپ اگر جیت جاتے ہو تو میرے مقرب بندوں میں سے بن جاؤ گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب شروع میں جادوگروں کی وہ رسیاں، وہ سوٹیاں، وہ لاٹھیاں، وہ سارا کچھ دیکھا ہلتا ہوا، تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام نے بھی دل کے اندر ڈر محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس جادو کا، اس جو منظر تھا وہاں پہ. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا الق عصاک، اے موسیٰ آپ اپنے لاٹھی کو ڈال دو، جو آپ کا عصا ہے اس کو ڈال دو. تو یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے، یہ ساری لاٹھیاں، یہ رسیاں، سب کچھ یہ عصا جو ہے یہ کھا جائے گا. وہ جب اژدہا بن گیا، بڑا سانپ بن گیا تو وہ سب کچھ نگل گیا، تو جادوگر مسلمان ہو گئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہود بڑے بڑے جادوگر تھے. اللہ رب العالمین نے انہی کا ذکر کیے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت. یؤمنون بالجبت، وہ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ کہ شیطان پر. شیطان پر وہ کیا کرتے ہیں؟ جادو پر. اور شیطان، جبت کہتے ہیں جادو کو. یؤمنون بالجبت، جبت کہتے ہیں جادو کو، اور طاغوت ہو گئے شیطان. ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ پوجی جائے وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے، اور اس میں شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں بالجبت السحر، یعنی جبت سے مراد کیا ہے؟ جادو ہے. والطاغوت الشیطان، اور طاغوت سے مراد شیطان ہے. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، یہ اسی کی جو شرح میں جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے، الطواغیت کوہان، جتنے بھی کاہن ہیں یہ سارے طواغیت ہیں، شیطان ہیں. اور کان ینزل علیہم الشیطان، شیطان ان کے پاس آتا ہے، اور فی کل حی واحد، یعنی جیسے جیسے ان کے پاس کیا ہوتی ہے کہ ایک ہی ڈسٹرکٹ ہو یا ایک ہی جگہ ہو، اور اس میں یہ سارے ایک ہی، جیسے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ اس حمام کے سارے ایک ہی حمام کے چٹے بٹے ہیں یا ننگے اس حمام میں سارے لوگ. تو وہی بات ہے کہ شیطان آتا ہے اور شیطان ان کے پاس وہ سب لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ان کا یہ کفریہ جو کام ہے وہ شیطان ان کو سکھاتا ہے. تو شیطان ان کے پاس آتا ہے، بلکہ جادوگروں کے پاس، اور آ کے ان سے یہ اس طرح کے کام کرواتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے بچیے. 7
وہ چیزیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، اور اس میں سب سے پہلی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ کیا ہے؟ الشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ چیز آپ کو ہلاک کر دے گی۔ دوسرا فرمایا السحر، دوسرا فرمایا 7 جو ہلاک کرنے والی بڑی چیزیں ہیں، تو ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ شرک ہے، اور دوسری جادو ہے۔ پہلی ہے شرک اور دوسری جادو ہے۔ اور بھی اس میں باقی جو چیزیں ہیں وہاں پہ ان کا ذکر کرنا جو ہے ہمارے لیے اس وقت کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ توحید کے حوالے میں سے بات ہے، جادو کے حوالے سے۔ اور آپ جانتے ہیں جو جادوگر ہیں، جادوگر کی کیا سزا ہے؟ جادوگر کی سزا اس کی گردن اڑا دینا، حد الساحر ضربۃ بالسیف، کہ اس کی گردن ایک تلوار سے اڑا دی جائے، یہ جادوگر کی سزا ہے، جادوگر کی یہ سزا ہے۔ یہاں تک کہ جادوگر کے حوالے سے جو فقہاء کرام ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے، جو جادو کرتا ہے کیا اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ جادوگر اگر توبہ کرنا چاہے تو کیا اس کی توبہ قبول ہے یا نہیں، اس کے بارے میں اختلاف ہے علماء کے درمیان میں۔ کچھ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کی حد یہ مقرر کی گئی کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، لہٰذا اس کی توبہ نہیں ہے۔ لیکن جو جمہور علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اکثر علماء جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے بڑا قبیح گناہ کون سا ہے؟ شرک باللہ ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب ایک مشرک سچے دل سے توبہ کرتا ہے، توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اس کے لیے توبہ ہے، تو پھر جادوگر کے لیے کیوں نہیں؟ جادوگر کے لیے بھی توبہ ہے۔ اور حنابلہ جو ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جادوگر کی توبہ نہیں ہے، وہ اس معاملے میں بڑا سخت ہیں کہ جادوگر، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی حد کیا ہے؟ گردن اس کی اڑا دی جائے، اس کی یہ سزا ہے۔ ایک اور ہے، ایک جگہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں لکھ بھیجا، بجالہ بن عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں لکھ کے مکتوب بھیجا، کہا اقتلوا کل ساحر، قتل کرو ہر جادوگر کو، وساحرۃ، اور جادوگرنی جو عورت ہے، جادوگر مرد ہے خواہ عورت ہے، ان کو قتل کرو۔ فقتلنا 3 سواحر، ہم نے 3 جادوگر پھر قتل کیے۔ یہ لکھتے ہیں کون؟ کہ بجالہ بن عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے جادو بہت ہی خطرناک چیز ہے، انسان کی زندگی سے کھیلتے ہیں وہ۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ جب تک کفر نہیں کریں گے تب تک آپ جادو نہیں کر سکتے۔ جادو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرنا پڑتا ہے، شیطان کی عبادت کرنی پڑتی ہے، شیطان جیسے جیسے کہتا ہے وہ سب آپ کو کرنا پڑتا ہے، وہ شیطانی راستے آپ کو اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ آپ جائیے جن لوگوں کے پاس جو جادوگر ہیں، جا کے دیکھیے ان کا حال، وہ آپ سے کیا کیا نہیں کرواتے ہیں، عجیب عجیب چیزوں کی آپ سے وہ ڈیمانڈ کریں گے، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ کرو وہ کرو، اس طرح کرو اس طرح کرو۔ وہ کیا ہے؟ وہ سب شیطان کی عبادت ہے، وہ سب شیطان کی عبادت ہے۔ جب تک آپ شیطان کی عبادت نہیں کریں گے، شیطان کو راضی نہیں کریں گے، اور اس کے حواریوں کو، اس کے چیلے چانٹوں کو آپ راضی نہیں کریں گے، تب تک آپ جادوگر بن ہی نہیں سکتے ہیں۔ جب آپ یہ سب کچھ کر لیں گے تب آپ جادوگر بنیں گے، تب جا کے آپ کا جادو لوگوں پہ چلے گا۔ اور اس طرح کے جادوگروں کے پاس لوگ آ جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ کس کا؟ جادو کا علاج کروانے کے جاتے ہیں، جن بھوت کا، عصیب کا علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو شرعی طور پہ یہ جادو وغیرہ کا، جن بھوت کا، عصیب کا 2 طرح کا علاج ہے۔ 2 طرح کا علاج ہے دنیا کے اندر اس وقت، ایک ہے شرعی، ایک ہے غیر شرعی۔ شرعی علاج کیا ہے؟ جھاڑ پھونک کرنا، رقیہ شریعہ کرنا، جو قرآن کی آیات ہیں، جو احادیث کی آیات، احادیث کے اندر جو ادعیہ ہیں، قرآن کی ادعیہ ہیں، وہ پڑھ کر پھونکنا اور ان کے ذریعے علاج مانگنا، اللہ رب العالمین پہ پورا یقین رکھنا، اور اگر کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کو معوذتین پڑھ کے کھول کے ضائع کر دینا، پانی میں زائل کر دینا۔ یہ شرعی طریقہ ہے کس کا؟ کہ جادو کے علاج کا۔ لیکن جو غیر شرعی طریقہ ہے، غیر شرعی طریقہ، وہ اس طرح کے لوگوں کے پاس جانا، جادوگروں کے پاس جانا، جا کے ان سے کہنا ہمارا یہ علاج کرو، اور پھر وہ اپنے طریقے سے جادو کے ذریعے علاج کرتے ہیں، اور یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ حرام ہے، یہ کفر ہے۔ مجھے رات پتہ چلا کہ اس قدر ہم مسلمانوں کا حال خراب ہو چکا ہے، اس قدر۔ خیر یہ ساری چیز ہے ہی کفر ہے، ساری چیز ہے ہی کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان کرے یا غیر مسلم کرے۔ لیکن مسلمانوں کا یہ عالم ہے جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، کچھ کہ ہم دیوبندی ہیں یا موحد ہیں یا کچھ ہیں، تو ان کا حال یہ ہے
کہ وہ ان ساری چیزوں کا، آسیب کا، گھر کے اندر اگر کوئی پریشانی ہے، اس ٹائپ کی چیزیں، اور جو ان کو سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو وہم ہے، تو ان کا علاج کروانے کے لیے جانتے ہیں کس کے پاس جاتے ہیں آج کل؟ ہندوؤں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس، جو غیر مسلم کوہان ہیں، کاہن لوگ ہیں، جادوگر لوگ ہیں، یا ہتھیلیاں، نجومی قسم کے لوگ جو ہیں، ہتھیلیاں دیکھنے والے، اس طرح کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اس وقت مسلمان، جا کے علاج کروا رہے ہیں۔ یہ عالمیہ ہے، عالمیہ یہ ہے مسلمانوں کی، یعنی ذہانت کہاں تک پہنچ چکی ہے، ذہنیت اس چیز سے، اس مسئلے سے باہر نکلتی ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین پہ ان کو ٹوٹلی توکل ہے ہی نہیں، بھروسہ ہے ہی نہیں، یقین ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین پہ بھروسہ ہوتا، یقین ہوتا، تو کلا ورب الکعبہ ہرگز وہ ایسا نہ کرتے۔ اس کے بعد جو جادو کی بعد اقسام ہیں، کچھ اقسام ہیں جادو کی، تو ان کے حوالے سے ایک اب باب ہے جادو کی اقسام کے تعلق سے، جو باب ہے وہ ہم باب 25 نمبر باب ہے، جادو کی بعد اقسام، کچھ قسمیں۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو ذکر کیا، کہا، قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العیاف والطرق والطیرۃ من الجبت۔ یہ کچھ اقسام ہے کس کی؟ جادو کی۔ عیافہ، طرق، والطیرہ، یہ سارے، یہ 3-4 نام آئے ہیں آپ کے سامنے، تو یہ ہیں کہ جادو کا حصہ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ جادو کا ایک حصہ ہیں، یعنی کہ پرندوں کو اڑانا اور فال لینا، کسی بھی پرندے کو اڑانا۔ جیسے نہیں ہمارے یہاں پہ بھی کہتے ہیں آج الو بول گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا، وہ ہوگا، آج کوے نے آ کے یہاں پہ یہ کیا تو یہ ہو گیا۔ ایک وہ پھاڑی جس کو کہتے ہیں پھانڈ، تو وہ آ کے بول گئی تو پتہ نہیں کوئی بیمار ہوگا، یا کوئی مر جائے گا، یا کچھ ہوگا، یا فلانا فلانا کام اس طرح سے ہوگا تو یہ ہوگا، رات میں چمگادڑ نے یہ کر دیا تو یہ ہوگا۔ اس طریقے کی جو چیزیں ہیں یہ کچھ لوگ کرتے ہیں، فعال بدفعالی بدشگونی لیتے ہیں، تو پرندوں کو اڑا کر فعال لینا۔ اور اس کے بعد ترک کہتے ہیں زمین میں لکیریں کھینچ کے پھر فعال لینا، اس کا زمین میں لکیریں کھینچنا، اور اس کو علم رمل بھی کہتے ہیں، اور اس سے بدفعالی لینا، اسی بدشگونی بدفعالی لینا۔ اسی طرح سے اور کسی چیز کو دیکھ کر، ٹھیک ہے، کسی چیز کو دیکھ کر اس سے بدفعالی، وہ نہیں کاغذ میں لکھتے ہیں، کچھ چیزیں بناتے ہیں، بنا کے کہتے ہیں یہ اس طرح سے اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، تو یہ بھی یہ طریقے ہوتے ہیں کس کے؟ بدفعالی کے۔ تو لہٰذا یہ اقسام ہے کس کی؟ یہ جادو کی اقسام، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ جائز نہیں ہیں، اور مؤلف رحمہ اللہ نے ان کو جادو کی کچھ چیزیں بیان کیا ہے کہ یہ جادو کی اقسام ہیں، عیافہ، طرق اور طیرہ، یہ سب جادو کی اقسام ہیں۔ من الجبت، جبت کا مطلب آپ نے پہلے ہی سن لیا کہ جبت کس کو کہتے ہیں؟ جادو کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، کہ اگر کسی نے کیا کیا کہ علم نجوم کا جو جس طرح کے یہ نجومی آج کل موجود ہیں، اس طرح کا کوئی سیکھا، کچھ حصہ لیا، گویا کہ اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا۔ کیا کیا؟ جادو کا ایک حصہ سیکھا۔ ایک ہے علم نجوم، وہ جو اس سے انسان کیا کرتے ہیں؟ راستہ پاتے ہیں۔ جیسے پہلے زمانوں میں لوگ جب سفر کرتے تھے تو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کون سا ملک کہاں ہے، ہم نے کس ڈائریکشن پہ جانا ہے، تو وہ ستاروں سے وہ لوگ ایکسپرٹ ہوتے تھے، تو ستاروں سے یہ جان لیتے تھے کہ یہ ستارہ اس طرف ہے، اس کا مطلب ہم نے فلانی جہت کو جانا ہے، یہ اس طرف ہے تو اس کا مطلب ہم نے فلانی جہت کو جانا ہے، تو وہ اس سے راستہ ڈھونڈتے تھے۔ وہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ علامات ہیں اور ستاروں سے وہ راستہ تلاش کرتے تھے، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جو علم نجوم آج کے زمانے میں موجود ہے، جس کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں کہ جادو کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کیا کیا کہ یہ اس طرح کا کوئی علم سیکھا، زاد ما زاد، تو وہ جادو ہے، وہ سحر کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا فقد سحر، کہ جس شخص نے ایک گانٹھ باندھی، کچھ لوگ ہیں نا بال لیتے ہیں، بال میں بھی گانٹھ مارتے ہیں، پھر اس میں وہ پھونکتے ہیں،
یا رسی لیتے ہیں یا دھاگا لیتے ہیں، اس طریقے کی چیزیں لیتے ہیں، لے کے اس میں گانٹھ مارتے ہیں اور اس میں پھونکتے ہیں۔ تو جس نے ایک گانٹھ ماری اور اس کے گانٹھ باندھی اور اس میں پھونک مار دی، فقد سحر، بتحقیق اس نے کیا کیا؟ جادو کیا۔ ومن سحر فقد اشرک، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا۔ ومن تعلق شیئا وکل الیہ، اور جو کسی چیز کے ساتھ لٹک گیا، جڑ گیا، وکل علیہ، اس کا بھروسہ اسی کی طرف کر دیا گیا، اس کا اعتماد، اس کا توکل اسی کی چیز کے اوپر کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جادو اور جادو کی اقسام ہے، یہ گانٹھ مارنا، پھونک مارنا گانٹھ مار کے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی فلانے کا، جس کو جادو کرنا ہوتا ہے تو اس کا بال لے کے آؤ، جی عورت کا ہے تو عورت، مرد کا ہے تو مرد کا بال لے کے آؤ، کپڑا لے کے آؤ۔ جادو کن کن چیزوں پہ کرتے ہیں؟ آپ کے ناخن ہیں، ناخن پہ جادو ہوتا ہے۔ آپ کو ناخن کاٹ کے کبھی بھی اس طرح سے، خاص کر کے ایسے ایریے میں کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جادو کرتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، تو ناخن کاٹ کے باہر ان کے سامنے نہ ڈالیں، بلکہ یا دفنا دیں یا کسی ایسی جگہ میں ڈالیں جہاں سے وہ نہ نکال سکیں ناخن کاٹ کے۔ اسی طریقے سے اپنا کپڑا ہے، کپڑا آپ کا، کپڑے پہ جادو کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ انگوٹھی جو آپ پہنتے ہیں، انگوٹھی کا جو نگینہ ہوتا ہے اس کے بیچ میں جادو نیچے کیا ہوتا ہے۔ گلے میں جو لوگ، خاص کر کے خواتین کے لیے لاکٹ کبھی کبھار کبھی گفٹ میں ملتا ہے، اس طریقے کا اگر لوگ آپ کو اس طرح کی چیز دیں تو اس کو چیک کر لیں، لاکٹ کے بیچ میں جادو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے جوتے کو جادو کیا جائے گا۔ آپ کی جو شلوار ہے، شلوار کی جو نیچے کی سیل ہوتی ہے نا، اس سیل کے اندر سیل کے وہ کیا کرتے ہیں کہ جادو کرتے ہیں، کاغذ میں باندھ کے کئی طریقے سے اس کو وہ کرتے ہیں، لیکن اس کپڑے کے اندر بھی۔ اسی لیے ہمیشہ جب بھی آپ دیں کسی کو بھی اپنا پرانا کپڑا، تو چیک کر کے دیں کہ بندہ کون ہے جس کو آپ دے رہے ہیں۔ اگر وہ پہنتا ہے حقیقت میں مستحق ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر وہ کیا کرتا ہے، لے کے جادو کرتا ہے آپ کو، تو پھر ذرا سوچ کے سنبھل کے، ہاں اس طرح سے ہر کسی پہ ایسے بھروسہ کر کے نہیں۔ اسی طریقے سے کسی نے آپ کو یہ چشمہ گفٹ کیا، چشمے کے اندر بھی وہ جادو کر سکتے ہیں آپ کو۔ اسی طرح سے اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جن میں وہ کیا کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں۔ دھاگے، رسیاں، بال، آپ کے سر کے بال کاٹتے ہیں کچھ لوگ، پھینکتے ہیں، تو وہ کسی بھی جگہ، داڑھی کا کوئی بال ٹوٹ گیا تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے گھر گئے، ایسے شیطان کے گھر چلے گئے، اگر داڑھی کا بال ٹوٹ گیا تو وہیں ایسے ہی پھینک کے اٹھ کے چلے آئے، وہ اٹھائے گا اور اسی سے جادو کر دے گا آپ کو۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جن سے وہ جادو کرتے ہیں، دھاگے، رسیاں وغیرہ۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے کیا ہے کہ بچا جائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں تمام فتنوں سے، جو جادوگروں کے فتنے ہیں، ان سے نجات عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو نجومی اور غیب کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے حوالے سے بیان ہے۔ 26 نمبر باب، نجومی اور غیب کا دعویٰ کرنے والوں کا بیان جو ہے اس کے حوالے سے۔ بعض ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، کہ جو شخص کسی عراف کے پاس آیا، عراف کس کو کہتے ہیں؟ نجومی، جو آپ کے ہاتھ دیکھ کے، آپ کی ہتھیلی دیکھ کے آپ کی قسمت کے حال بتاتا ہے کہ جی آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا، مستقبل میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ اس طرح کی چیزیں آپ کو بتاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا عرافا، جو شخص کسی عراف کے پاس آیا، فسألہ عن شیء، اور اس کو اس سے کچھ پوچھا، کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھا، لم تقبل لہ صلاتہ، لم تقبل لہ صلاۃ، اور اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی، 40 یوما، کتنے دن تک؟ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ جو شخص کسی بھی عراف کے پاس، کسی بھی نجومی کے پاس گیا اور اس سے جا کے کوئی بات پوچھی۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا کاہنا، جو کسی کاہن کے پاس، نجومی، کاہن یا عراف، کاہن، کوہان، جو علم نجوم کا دعویٰ کرنے والے، ہاتھ ہتھیلیاں دیکھ کے یہ ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ من اتا کاہنا، جو کسی کاہن کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی تصدیق کی، کیا کیا؟ جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس نے انکار کیا اس دین کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، یعنی قرآن حکیم کا اس نے انکار کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا اس نے انکار کیا۔ جو شخص ایسا کرتا ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا عرافا او کاہن، جو کسی عراف کے پاس، کسی بھی جادوگر یا کاہن کے پاس آیا اور اس نے آ کے
فصدقوا بما یقول، جو کچھ اس نے کہا اس کی تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین اللہ رب العالمین نے اتارا ہے، جو شریعت اتاری ہے، اس کا اس نے انکار کیا، کفر کیا اس کے ساتھ۔ ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو فال نکالنے کے لیے گیا۔ پہلے آپ کو نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا، یاد ہوگا یا نہیں، وہ بیٹھا ہوتا تھا ایک آدمی جس کے پاس آتے تھے، ہے جی میری چوری ہو گئی ہے، ذرا آپ نکالو، دکھاؤ جی کیسے کس نے چوری کی ہے۔ تو اس کے پاس ایک بڑی ساری پتھر ہوتا، نگینہ سا ہوتا، تو وہ اس کے پر تیل ملتا، تو پھر کہتا جی دیکھو، تو لڑکے کو بٹھا کے تو ان سے طرح طرح کی چیزیں پوچھتا رہتا، یہ ہوا وہ ہوا، وہ جا رہا وہ لے آ رہا، وہ یہ کر رہا ہے۔ یہ اس طرح کے لوگ جو یہ بھی وہی ہیں۔ تو جو شخص کسی فال نکالنے والے، یہ فال نکالنے والے یا اس طرح کے لوگوں کے پاس جو جاتا ہے، یا فال نکلواتا ہے، نکالتا ہے یا نکلواتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو کسی کاہن کے پاس جو کہانت کرانے کے لیے جاتا ہے یا کرواتا ہے، اور یا جادوگر کے پاس جاتا ہے جادو کرنے کے لیے، جادو کرتا ہے، جادوگر جادو کرتا ہے یا جادو اس کے لیے کیا جاتا ہے یا کرواتا ہے جادو، تو پھر اس کے بعد من اتی کاہنا، جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا، فصدق بما یقول، اور وہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو اس نے کہا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اس نے کیا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا۔ یہ ساری چیزیں اب اس میں شامل ہو گئی کہ جو جا کے بدفعلی کرواتا ہے، بدفعلی لینے کے لیے جاتا ہے، جادو کرتا ہے یا کراتا ہے، کہانت کے پاس جا کے کہانا کراتا ہے یا کرواتا ہے، یہ علم نجومیوں کے جو نجومی ہیں ان کے پاس جا کے اس طرح کے کام کرواتا ہے، تو ان کی جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین جو نازل کیا گیا اس نے تکذیب کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہاں تک فرمایا لیس منا، یعنی وہ میرا امتی نہیں، ہم میں سے نہیں ہے وہ جو ایسا کرتا ہے، وہ امت کے دائرے سے باہر ہو گیا۔ اب یہی لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم اصل کیا ہیں، عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، اور پھر جو کچھ پڑھتے ہیں ایسے کلام، ایسی چیزیں آتی ہیں کہ وہ صرف اور صرف کفریہ کلام ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، کفریہ کلام ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی شان کو گڑھا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بڑھا کے اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کو اللہ کا درجہ دے دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے مقام کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا مقام ہے کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور باب ہے 28واں باب، بدفعلی اور بدشگونی کے تعلق سے، بدفعلی جو لوگ لیتے ہیں اور بدشگونی۔ الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خبردار ان کی بدشگونی، نحوست اللہ کے ہاں مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ جو وہ بدشگونیاں بدفعلیاں لگاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی ان بدفعلیوں نحوستوں کا اللہ رب العالمین ان کو جواب دے گا، ان کے پاس اللہ رب العالمین کے پاس یہ چیزیں ساری مقدر ہیں اندازے میں۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، رسولوں نے یہ کہا، یہ سورہ یاسین کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، تمہاری نحوست تمہاری ہی ساتھ ہے، تمہاری نحوست تمہاری ہی، قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہاری ہی ساتھ ہے، کیا تم یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ حد سے تجاوز کر چکے ہو، حد سے تجاوز کر چکے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین انتم قوم مسرفون، یعنی حد سے گزر چکے لوگ ہو تم جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفرا، یہ حدیث ہے، اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں جو ذکر کی ہیں کہ لا ادوا ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفرا، کوئی بیماری معتد نہیں ہوتی، ہمیشہ لگاتار رہنے والی بیماری نہیں ہوتی، بیمار ہوتا ہے بندہ پھر کچھ عرصے بعد شفا پا جاتا ہے، تو کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ بدفعلی اور بدشگونی کی بھی کچھ حقیقت نہیں ہے، بدفعلی جو ہے لا طیارۃ ولا حامۃ، تو جو بدفعلی لیتے ہیں، بدشگونی کرتے ہیں، تو اس کی بھی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ولا حامۃ ولا سفرا، الو کا بھی ہے، الو کا بولنا کوئی نحوست نہیں ہے، نحوست لینے والوں کے لیے نحوست ہے، ویسے وہ حقیقت میں نحوست نہیں ہے۔ الو کا بولنا کوئی اثر نہیں کرتا، الو جتنا مرضی بولے، جو مرضی کرے، رات کو بولے، دن کو بولے، الو کا بولنا کوئی اثر
نہیں کرتا۔ جب آپ کا ایمان یقین اللہ رب العالمین پر قوی ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ کو کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوں گی۔ لیکن جب آپ ان چیزوں سے ڈرتے ہوں گے تو اللہ رب العالمین انہیں سے ڈرائے گا آپ کو۔ جو جس سے ڈرتا ہے، جو جس کی طرف بھروسہ کرتا ہے، وہ وکل الیہ، من تعلق بشیء وکل الیہ، جو جس چیز سے ڈرتا ہے، جو جس چیز کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس چیز کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، جس چیز کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے، وہ اسی کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ ڈریں گے تو ڈرائیں جائیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو پھر ڈرائے گا ان چیزوں کے ذریعے۔ لیکن اگر آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں گے اور ان چیزوں سے نہیں ڈریں گے، یہ سمجھیں گے کہ یہ سب چیزیں میری زندگی پہ کوئی اثر انداز ہونے والی نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے کہ ان کا بولنا، الو کا بولنا رات کو یا دن کو یا کسی بھی وقت آپ کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا۔ ولا سفرا، اور اسی طرح سے سفر کا مہینہ، سفر کا مہینہ جو عربی مہینوں میں سفر کا مہینہ ہے نا، کتنا مہینہ ہے عربی مہینوں میں سفر؟ ہاں، دوسرا مہینہ۔ تو دوسرا مہینہ جو ہے سفر کا، لوگ اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، سفر نہیں کرتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا نحوستیں اس سے لیتے ہیں، بدشگونیاں لیتے ہیں، بدفعالیاں لیتے ہیں کہ اس سے یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا، اس طرح کریں گے تو اس طرح ہوگا۔ تو یہ بہت ساری سفر کے تعلق سے، شہر سفر جو مہینہ سفر ہے اس کے حوالے سے کئی ساری بدشگونیاں، بدفعالیاں، یعنی ایسے ایسے فضول کلام اس کے بارے میں مشہور ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرما دیا کہ سفر میں بھی کوئی منحوسیت، کوئی نحوست نہیں ہے، سفر میں بھی، سفر کے مہینہ منحوس نہیں ہے، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور کئی لوگ جو ہیں ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ بھی اصل ہے، ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ کچھ رکھتے ہیں کہ جی یہ ستارہ فلاں سی جگہ سے فلاں جائے گا تو اس کی زندگی میں یہ گردش ہوگی، اس کی زندگی میں یہ اثر ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے؟ بدفعالیاں ہیں، اور ان کا کوئی بھی اثر آپ کی زندگی پہ پڑنے والا نہیں ہے، ستاروں کا آپ کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ پھر وہ ایک اور حدیث ہے، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدفعالی لینا شرک ہے، بدفعالی لینا شرک ہے۔ وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، یہ سب کچھ جو بھی کرتے ہیں وہ بس کیا ہے کہ بدفعالیاں کرتے ہیں، ہوتے تو ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس کا بھروسہ لے جاتا ہے، بھروسہ ان کا ختم کر دیا جاتا ہے، بھروسہ اللہ رب العالمین سے ان کا اٹھا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنا جو بھروسہ ان کے پاس ہوتا، اللہ رب العالمین کا بھروسہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد علم نجوم کی جو شرعی حیثیت ہے اس کے حوالے سے یہ باب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ، لا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ مدمن خمر، شراب کا جو عادی ہوتا ہے، شراب خور، وقاطع الرحم، اور رشتے توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، اور تیسرا فرمایا ومصدق بالسحر، اور جادو کا تصدیق کرنے والا، جادوگر کو برحق ماننے والا، جادو کو۔ اب کیا ہے اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں، عجیب و غریب قسم کے آپ کے سامنے معاملات آئیں گے۔ آپ جاتے ہیں، جا کے کسی کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ آتا ہے آپ کے پاس، آ کے یہ کہتا ہے کہ جی آپ تو کہتے ہو کہ فلاں ہے فلاں ہے، یہ بات اس طرح ہے، وہ بات اس طرح ہے، یہ چیز اثر انداز نہیں، وہ چیز اثر انداز نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلانی کہانی، اس کی لوگوں کی جو کہانی ہے، یہ جو جتنے بھی ولی بنائے ہوئے ہیں نا، جن کے مزار ہیں، قبریں ہیں، جو کچھ بھی ہے، جو مشہور ہیں اس وقت دنیا میں، تو ان کے حوالے سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی ان کے پاس فلاں گیا، 8 سال سے اس کو اولاد نہیں تھی، جیسا گیا تو اولاد ہو گئی، ٹھیک ہے، فلاں کے پاس گیا، اس کی یہ بیماری تھی، اتنے ڈاکٹروں کے پاس گیا، اس کے پاس گیا، اس کے پاس گیا، اس کے پاس گیا، 20 قسم کی چیزیں وہ ذکر کرے گا آپ کے سامنے، اور پھر کہے گا کہ جی کیا ہے کہ اس کو کہیں شفا نہیں ملی، فلاں جگہ پہنچا، فلاں بابے کے پاس پہنچا، فلاں بزرگ کے پاس پہنچا تو اس کو شفا مل گئی، فلاں کا فلاں کام نہیں ہو رہا تھا، لیکن فلاں کے پاس جانے سے اس کا یہ کام ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟
وہ کہیں گے جی ہم رقیہ شریعہ کرتے رہے، شرعی علاج کرتے رہے، یہ فلانے فلانے عالم کے پاس گئے، اس نے یہ علاج کیا لیکن ہمیں شفا نہیں ملی، ہم ٹھیک نہیں ہوئے، جب فلاں کے پاس گئے تو علاج ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سارا کا سارا جادو کا کھیل ہے، یہ سارا جادو کا کھیل ہے۔ یہ لوگ جادو کے ذریعے، جنوں کے ذریعے آپ کا علاج کرتے ہیں، شیطان کی عبادت کر کے آپ کا علاج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آپ کے دلوں کے اندر یہ یقین، یہ ایمان راسخ کر دیا جاتا ہے، یہ یقین راسخ کر دیا جاتا ہے، مضبوط کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ اگر شفا ملی، آپ کی یہ حاجت پوری ہوئی تو فلاں بزرگ کی وجہ سے، فلاں ولی کی وجہ سے ہوئی، اور ان کے جھوٹے موٹے قصے آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ان ساری چیزوں کی تصدیق کر لی، آپ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلون الجنت ثلاثۃ لا يدخلون الجنت، 3 قسم کے لوگ جنت میں ہرگز نہیں جائیں گے۔ اگر ایسے لوگوں کی تصدیق آپ نے کی، ان باتوں کی تصدیق کی، تو یاد رکھیے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ پھر ذرا سوچیے کتنے قسم کے، کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو نہیں مانتے؟ کیا اہل حدیثوں کے سوا ہے کوئی جو ان چیزوں کا انکار کرتا ہے؟ شکر منائیے، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، نوازش ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اہل حدیث بنایا ہے۔ اللہ کی قسم یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ توحید اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب آپ جاتے ہیں ان لوگوں کا حال دیکھتے ہیں جو شرک پر ہیں، جو شرک کے اعمال کرتے ہیں، جو اس طریقے کے اعمال کرتے ہیں، جب ان کا حال دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ شکر منائیے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے موحد بنایا، توحید پرست بنایا ہے، اور ان گھرانوں میں پیدا کیا جو توحید پرست گھرانے ہیں، ان گھرانوں سے آپ کو اللہ رب العالمین نے بچایا جہاں پہ یہ شرک و کفر اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی الوہیت اور ربوبیت کے اندر شبگون مارے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، کفریہ کام کیے جاتے ہیں، شیطان کی عبادت کی جاتی ہے جن گھروں کے اندر۔ باضابطہ آپ دیکھیں گے جا کے جو جادوگر ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ گو جادوگر جو اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان کہتے ہیں، لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جا کے ان کے گھروں کے اندر دیکھنا کن کن چیزوں کی تصویریں ہوں گی اور ان کن کن چیزوں کو وہ پوچھتے ہیں صبح صبح اٹھ کے، کیسی کیسی تصویریں رکھی ہوں گی، مورتیاں کیا کیا رکھا ہوگا جن کو وہ پوچھتے ہیں صبح صبح اٹھ کے، صرف اس لیے تاکہ اپنے آقاؤں کو، اپنے شیطانوں کو وہ خوش کر سکے اور تاکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے ایمان اور ان کے دین کے ساتھ کھیل سکے اور ان کا کھلواڑ کر سکے اور ان کے ایمان اور عقائد کا سودا کر سکے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، بڑی عظیم حدیث ہے۔ مختصر انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کو، یہاں پہ جتنے یہ جادوگر، جتنے یہ ڈنگوسلے ہیں، ان سارے کے سارے ڈنگوسلوں کو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، ساری چیزوں کی سرے سے اس کی جڑ سے کاٹ کے پھینک دیا، اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے، کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، اور اس میں کون کون ہے؟ کہ جو شراب خور ہے، مدمن خمر، جو مدمن خمر، جو شراب خور ہے، ہمیشہ شراب پیتا رہتا ہے، شراب چھوڑتا ہی نہیں کبھی، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں اگر وہ شراب چھوڑ کر توبہ کر لیتا ہے پھر وہ جنت میں جائے گا۔ وقاطع الرحم، کتنی عظیم بات ہے۔ آج جا کے دیکھیے حالات لوگوں کے، بھائی بھائی سے روٹھا ہوا ہے، سالوں گزر گئے بھائی بھائی کے گھر نہیں گیا، باپ بیٹے سے روٹھا ہے، بیٹے کو ذرا برابر احساس نہیں ہوا کہ میں جا کے باپ سے معافی مانگ لوں، میں نے غلطی کی ہے، وہ میرا باپ ہے، میں اس سے معافی مانگ کے اپنے لیے جنت کو واجب قرار کرا لوں، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو واجب قرار کرا لوں، لیکن نہیں، وہ لڑنے میں لگا ہوا ہے۔ کتنے ایسے رشتہ دار ہیں، برادری والے ہیں، قرابت دار ہیں، مہینوں کیا سالوں گزر گئے، ہم ان کے گھر نہیں گئے، ان کے چہرے نہیں دیکھے، ان کی زندگی کے کیا حالات ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کن حالات سے وہ لوگ گزر رہے۔ کیا کبھی احساس ہوا ہمیں؟ ہم نے جا کے ان کے حالات کو دیکھا؟ نہیں۔ قاطع الرحم جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے تو پھر وہ جنت میں جائے گا، لیکن اگر وہ اسی طرح سے قطع رحمی کا شکار ہوتا رہا اور لڑتا بھیڑتا اور یہ سارے کام کرتا رہا تو وہ جنت میں۔ اسی طرح سے وَمُصَدِّقُ بِالسَّحَرَةِ بِالسِّحْرِ، اور جادو کا یقین کرنے والا، جادوگر کا یقین کرنے والا، تصدیق کرنے والا، جو جادو کیے جاتے ہیں، اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں، ان کا یقین کرنے والا بھی کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ جو شرعی حیثیت
علم نجوم کی شرعی حیثیت، جادو کی شرعی حیثیت آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ جادوگر جنت میں نہیں جائے گا۔ اور پہلے بھی آپ نے سنا کہ جادوگر کی حد کیا ہے، یضرب عنقہ، اس کی گردن اڑا دی جائے گی، گردن، یہ اس کی سزا ہے۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو جمہور کے نزدیک اس کی توبہ قبول ہے، جمہور علماء کے درمیان نزدیک اس کی توبہ قبول ہے اگر وہ توبہ کرتا ہے، لیکن کچھ علماء اس کی توبہ کے بھی قائل نہیں ہیں، جو جادوگر ہے اس کی توبہ نہیں ہے، وہ اسی کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر کی گردن اڑا دی جائے، لہٰذا جادوگر کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں صحیح جو قول ہے، ثواب جو ہے، وہ حق جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جادو چھوڑ دیتا ہے، دوبارہ وہ جادو نہیں کرتا، اس راستے پہ نہیں چلتا، سچے دل سے توبہ استغفار کر کے آ جاتا ہے، جب سب سے بڑا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر مطلق ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ چاہے گا معاف کرے گا، نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا۔ لیکن اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، توبہ استغفار کر کے دوبارہ سے کلمہ پڑھ لیتا ہے، تجدید ایمان کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے دوبارہ اور اسی ایمان پہ قائم رہتا ہے، تو اس کی توبہ انشاءاللہ قبول ہے۔ باقی یہ علم نجوم سیکھنا اور جا کے ان سے اس طرح کی بدفعالیاں بدشگونیاں لینا یا کرنا یا کروانا یہ جائز نہیں ہے، یہ کفر ہے اور یہ شیطان کی پیروی ہے۔ 30واں باب، اس میں ستاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا، یعنی ستاروں کا جو اثر ہوگا، اس سے فلانا ستارہ فلاں ہوگا تو اس سے بارش ہوگی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قرآن حکیم کے اندر وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اللہ کی نعمتوں کی تکذیب کو اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے، یعنی وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، تم نے بنا لیا اپنا رزق، کیا؟ انکم تکذبون، کہ تم اللہ رب العالمین کو جھٹلاتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ کام ایسے نہیں ہوگا بلکہ ایسے ہوگا، قرآن حکیم کے اندر اس کے لیے واضح نص بیان فرما دی، اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ بات اس طرح سے ہے، اس طرح سے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے توبہ قبول کرنے کے لیے، کلمات سکھائے، رب حکیم قرآن حکیم کے اندر بیان فرما رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ رب العالمین نے کچھ کلمات سکھائے آدم کو، وہ کلمات پڑھے تو توبہ قبول ہوئی۔ لیکن یہاں پہ بندہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، آدم علیہ السلام نے عرش کے نیچے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا تو جنت میں چلے گئے، توبہ قبول ہو گئی۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، مسلمان کچھ کہہ رہا ہے، آج کا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہے۔ واضح الفاظ میں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو کفر قرار دیا قرآن کریم کے اندر۔ آپ قرآن حکیم کے اندر سورہ بقرہ کی یہ آیت وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ نجومی، یہ سحر، یہ جادو، یہ تعویذ، یہ گنڈے، جس طرح کی یہ چیزیں کی جاتی ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس میں بیان فرمایا اس آیت کے اندر، اور اس کو کفر کہا اللہ رب العالمین نے، یہ کفر ہے۔ اور یہ جاتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہے، کیا ہیں؟ یہ ولی اللہ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ صالحین ہیں، دیکھو فلاں ولی ہے، یہ کام اس طرح سے ہو جاتا ہے، یہ کام اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، تم نے تو اپنا رزق ہی بنا لیا، کیا؟ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کہ تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں، اللہ رب العالمین کے احکامات کو جھٹلانے کا رزق بنا رکھا ہے، اس کی مخالفت ہی اپنا رزق بنا رکھا ہے تم لوگوں نے۔ کتنی خطرناک چیز ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو وظیفہ بنا لیا اللہ رب العالمین کی تکذیب کا اور وہی اپنا رزق بنا لیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، چار قسم کی چیزیں جو ہے میری امت میں یہ جاہلیت کی چیزوں میں سے ہیں، لا یترکونہن، لوگ ان کو نہیں چھوڑتے۔ ان میں پہلی چیز کیا؟ الفخر بالاحساب، فخر، فخر کرنا، کس چیز کے اوپر فخر کرنا؟ کہ ہم فلانی شرف والے ہیں، فضیلت والے ہیں، ہمارا یہ ہے، فخر کرنا۔ انساب کے اوپر فخر کرنا، اپنے خاندان اپنے قبیلے پہ فخر کرنا۔ الناحیۃ اذا لم تتب والاستسقاء بالنجوم، والاستسقاء بالنجوم، اور بارشیں یہ لینا کہ فلان ستارے سے بارش ہوگی تو فلان ستارہ ہوگا تو بارش ہوگی، فلان ستارہ آئے گا تو بارش ہوگا،
بارش ہوگی، ستاروں سے بارش کا لینا، اور والنیاحہ، اور رونا دھونا چیخنا، اپنے گریبان کو پھاڑنا، منہ پہ تھپڑ مارنا، کب؟ جب کوئی مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، اس کے عزیز و اقارب میں سے، رشتہ داروں میں سے۔ یہ چار چیزیں کس کی ہیں؟ زمانہ جاہلیت میں تھی، یہود و نصارہ میں تھی، مشرکین مکہ میں تھی، جاہلیت کے یہ کام تھے جو جاہلیت میں ہوتے تھے۔ اسلام ان چیزوں سے منع کرنے کے لیے آیا، روکنے کے لیے آیا، آپ کو ان چیزوں کا ان چیزوں کی جو خطورات ہیں، جو اس کا جو خطرہ ہے اور جو اس کا خطرناک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے ایمان اور عقائد کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے آپ کو سمجھانے، بتانے اور ڈرانے کے لیے اسلام آیا۔ اسلام نے کہا کہ یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں، کیا کرنا؟ کہ اپنے آپ کو شرف والا سمجھنا، انساب، اپنے خاندان پہ فخر کرنا، اپنے خاندان پہ میں فلاں قبیلے کا ہوں، میں فلاں قبیلے کا ہوں، تو نچلے قبیلے کا ہے، تو تیرا قبیلہ تیرا خاندان تو نیچ ذات کا ہے، نیچ ذات کا۔ آج آپ جانتے ہیں نا ہندوؤں کے اندر چار یہ بڑی بڑی ذاتیں ہیں، کیا ہیں؟ برہمن ہیں، شودر ہیں، شستری ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، یہ چار بڑے ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ برہمن وہ سب سے بڑا ہے، سب سے اونچا ہے، بس باقی سارے اس کی خدمت کے لیے ہیں۔ اور جو چمار وغیرہ جن کو یہ چوڑے کہتے ہیں، یہ اگر ہے جو مندر میں چلے جائیں تو ان کے ساتھ یہ کرو، خطرناک قسم کے تیل ابال کے ان کے منہ میں ڈالو، ان کی جسم پہ ڈالو، ان کو آگ میں جلاؤ، پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب قسم کے عقائد ان کے اندر موجود ہیں۔ آپ پڑھیے ان کے بارے میں دیکھیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو کمتر دکھانا، کوئی اپنے آپ کو ہم برہمن ہیں تو ہم بڑے عزت والے ہیں، بڑے شرف والے ہیں، ہم ہی پنڈت، صرف پنڈت وہی بنے گا جو برہمن ہے، دوسرا پنڈت بن ہی نہیں سکتا ان کے پاس۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو شرف والا سمجھنا، عزت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العالمین نے وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے آپ کو شعوب، گروہ اور قبائل، قبیلوں میں تقسیم کیا، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، صرف لتعارفوا، صرف پہچان کے لیے۔ باقی کیا ہے؟ اصل معیار کیا ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ اللہ کے پاس بزرگ کون ہے؟ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ ڈرنے والا اللہ کے پاس جو ہے وہ بزرگ ہے۔ آپ دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دسترخوان لگا ہے، افطاری ہو رہی ہے، آپ کو کیا پتا کون کیا ہے، کس کی ذات کیا ہے؟ آپ کے ساتھ آپ ہی کی پلیٹ میں بیٹھ کے کھا رہا نہیں کھا رہا؟ اس کے بعد آپ صف میں کھڑے ہیں، کس کو پتا کون کیا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے نہیں کھڑے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ یہاں کو چھوڑیے، ہمارے ملکوں میں یہ چیز نہیں ہے، بہت کم ہے، لیکن وہاں جا کے دیکھیے، حرمین شریفین کے اندر جا کے دیکھیے، جہاں پہ ایک وقت میں 30 لاکھ لوگ افطار کر رہے ہیں، 15 لاکھ لوگ افطار کر رہے ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی کہاں کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، کس کو کیا پتا کون کہاں کا ہے، کیا ہے، کس کا قبیلہ خاندان کیسا ہے، نیچلی ذات کا یا اونچی ذات کا ہے، کس شرف والا، کس خاندان والا ہے، نہیں پتا، لیکن ایک ہی دسترخوان پہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان فخر کرتا ہے انساب کے اوپر، فخر کرتا ہے، اپنے آپ کو شرف والا سمجھتا ہے کہ میں اونچا ہوں، یہ نیچلا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو یہ یاد رکھے وہ زمانہ جاہلیت کی چیزوں میں سے ایک چیز پہ عمل کر رہا ہے، اس کے اندر یہ جہالیت ہے، زمانہ جہلیت کی چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ اس سے توبہ کرے، استغفار کرے اور فوراً معافی مانگے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ اسی طرح سے نیاحہ کرنا، رونا دھونا، چیخنا، پکارنا، اپنے گریبان کے اوپر تھپڑ، اپنے گریبان پھاڑنا اور منہ پہ تھپڑ مارنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ زمانہ جہلیت کی علامات میں سے ہے، اور ان کی جو پرانی چیزیں ہیں انہی میں سے ہیں۔ اور یہاں پہ جو اس باب سے تعلق رکھنے والی جو چیز ہے، جو یہاں پہ مقصود ہے بیان کرنا، وہ ہے الاستقسام بالنجوم، اور بارش لینا کس سے؟ ستاروں سے۔ یہ کہ فلانا ستارہ ہوگا تو بارش ہوگی، فلانا ستارہ نہیں ہے تو بارش نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث ہے، سعید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ، حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز، فجر کی نماز پڑھائی، علی اثر سماء
كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم. تو اس میں جو آگے چل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا هل تدرون ماذا قال ربكم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، کہ صبح ہوتے ہوئے کچھ میرے بندے جو ہیں میرے اوپر مومن ہوں گے اور کچھ کافر ہوں گے، یعنی کچھ میرے پر ایمان رکھنے والے مومن بندے ہوں گے اور کچھ انکار کرنے والا میرا انکار کرنے والا کافر. فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اگر جس نے یہ کہا کہ آج ہمیں بارش ملی ہے، بارشیں ہوتی ہیں نا، مطرنا بفضل اللہ، آج ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کے احسان سے بارش ہوئی ہے اور اس کے رحمت سے بارش ہوئی ہے، فذلک مؤمن بی، وہ میرے اوپر ایمان لانے والا ہے. وہ کیا ہے؟ میرے اوپر ایمان لانے والا وہ مومن بندہ ہے. وکافر بالکوكب، اور جو کہتا ہے کہ آج بارش سے فلاں ستارے سے بارش نازل ہوئی ہے، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. اور یہ اگر کسی نے کہا کہ مطرنا بنوع کذا و کذا، اس فلاں علامت کی وجہ سے، فلاں چیز کی وجہ سے ہمیں آج بارش ملی ہے، تو وہ کیا ہے کہ میرا انکار کرنے والا ہے اور ستاروں پر یقین رکھنے والا، ان کے اوپر ایمان لانے والا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ ستاروں کی کوئی تاثیر نہیں ہے، سارے کام اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوتے ہیں. ستاروں کی انسان کی زندگی میں بارش نازل ہونے میں، کسی چیز کا اس کو شفا ملنے میں، ہدایت ملنے میں، علاج ہونے میں، کسی چیز میں کہ اس کے ستارے گردش میں تو اس کی زندگی میں یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سب فضول باتیں، سب بکواس ہے. ان چیزوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہے انسان کی زندگی میں، کیونکہ قادر مطلق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر کوئی بھی چیز آپ کی زندگی میں اثر انداز نہیں ہو سکتی. مطلق دو لفظوں کی بات ہے کہ کوئی بھی چیز کائنات کے اندر کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر آپ کی زندگی میں اثر انداز نہیں ہو سکتی. اگر آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اثر انداز سمجھتے ہیں، کچھ لوگ پہنتے ہیں نا، نگینہ پہنتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ پہنتا ہوں تو اس سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے نا. نہیں، اس سے بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. فائدہ جب اللہ رب العالمین کسی چیز سے آپ کو دے گا تو دے گا، وگرنہ بالکل نہیں. تو ان چیزوں سے بچیں. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر یہ سورت کی آیتیں ہیں، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن عظیم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. یہ ساری آیتیں اسی کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمائی. اس کے بعد اگلا باب ہے اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی محبت کس بنیاد پر؟ دین کی بنیاد پر. اللہ رب العالمین کی محبت دین کی بنیاد پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے، مؤلف رحمہ اللہ نے یہ آیت قرآن کریم کی ذکر کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. ایک عظیم آیت ہے یہ. اگر اس آیت کو ہم لوگ سمجھ جائیں، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر کو ہم سمجھ جائیں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. جتنے عقیدے کے اندر خلل ہیں، بگاڑ ہیں، سب دور ہو سکتے ہیں. جتنی شخص پرستی انسان پرستی لوگوں کے اندر موجود ہے، وہ ختم ہو جائے. چاہے وہ تعویذ گنڈے کے حوالے سے، جادو سحر کے حوالے سے، علاج معالجے کے حوالے سے جو انسان پرستی ہے وہ، چاہے وہ کسی کو لیڈر پرستی کے اعتبار سے، شخص پرستی لیڈر پرستی کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، مولوی پرستی کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم فلاں عالم ہی کو سنتے ہیں، دوسرے کو سنیں گے ہی نہیں، چاہے کچھ ہو جائے. نہیں فلاں عالم ہی بس. آج یہ جمعہ پڑھنے جانا ہے، فلاں کے پاس جائیں گے، دوسرے کسی کے پاس جائیں گے ہی نہیں. ہاں نہیں، اگر آپ کو ایک عالم آیا، اس نے ایک مسئلہ بتا دیا، آپ کو یقین ہی نہیں ہوا، اس نے آپ کو حدیث بھی بتائی، قرآن کی آیت بھی پڑھ کے بتا دی، لیکن آپ کو یقین ہی نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن کے اندر وہ عالم پرستی گھسی ہوئی ہے، وہ آپ کو اس سے نکلنے ہی نہیں دے رہی ہے وہ چیز. لہٰذا آپ جب جاتے ہیں، جا کے اس عالم سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ بات اس طرح سے ہے،
تو پھر اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ یقین کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک دفعہ ایک حادثہ ہوا، میں نماز پڑھا رہا تھا تو پڑھاتے ہوئے اچانک مالکی یوم الدین کی جگہ میں مالکی یوم الدین پڑھ کے نماز پڑھا دی۔ نماز کے بعد اعتراض ہو گیا میرے اوپر کہ بھائی آپ نے کیوں یہ مالکی یوم الدین کیوں پڑھا؟ یہ غلط پڑھا، مالکی یوم الدین ہے۔ میں نے کہا یار قرآن کریم کی کچھ قراءات ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو 7 حرفوں میں نازل کیا ہے، یہ قراءت ہے، یہ قراءت ہے، یہ قراءت ہے، کچھ چیزیں میں نے بتائی اور اس میں مالکی یا مالکی دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، تو یہ پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان کو یقین نہیں آیا، میں نے دکھایا، ان کو یقین نہیں آیا۔ پھر انہوں نے اٹھایا فون اور لگایا، میرے ہی استاذ کو فون لگایا، مولانا عبدالمجید ڈار المدنی حفظہ اللہ کو انہوں نے فون لگایا کہ جی آج امام صاحب نے فلاں جگہ نماز پڑھائی اور انہوں نے یہ پڑھ دیا، تو ہم نے جب ان کو کہا تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا نہیں جی یہ ٹھیک ہے، انہوں نے صحیح کہا ہے، تو جا کے ان کو اس بات پہ یقین آیا ہے۔ یہ ہمارے اپنے اہل حدیثوں کی بات ہے، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو میں علماء کی اس میں کوئی کسی قسم کی تنقیص نہیں کرتا، توہین نہیں کرتا۔ علماء کا مقام و مرتبہ علی الراس والعین، سارا آنکھوں پر ہے، لیکن اگر کوئی عالم آپ کو قرآن و حدیث سے کسی مسئلے کو بتاتا ہے، پھر آپ کو جب صحیح آپ نے تحقیق کرنی ہے تو کیجیے، تحقیق کرنے کے حوالے سے آپ پوچھتے ہیں جانتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ تحقیق بھی نہیں کر رہے ہیں، بس ایسے ہی صرف اس لیے کہ آپ کو اس پہ یقین ہی نہیں ہے، صرف یا وہ کسی ایک خاص کو آپ سنتے ہیں اسی کی بات پہ آپ یقین کرتے ہیں، تو وہ شخص پرستی ہے، شخص پرستی سے نکلنا ہے باہر۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو انہوں نے ایسا شریک بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا ہے کہ وہ ان سے محبت کیسی محبت کرتے ہیں؟ جیسے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اشد حباً، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا یا اللہ سے بھی زیادہ سخت محبت وہ ان سے کرتے ہیں۔ وہ ایسے من گڑت روایات ہیں آپ کے سامنے، من گڑت قصے ہیں، جھوٹے قصے، کہانیاں کتابوں کے اندر لکھ دی جن کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ کتاب آپ کو کسی بھی بک سیلر سے مل گئی، وہ کتاب، وہ کہانی اٹھا کے جی فلانے پیر کی یہ کہانی، فلانے بزرگ کی یہ کہانی، فلانے کی یہ، وہ کہانیاں اٹھا کے آپ پڑھنے لگے، لوگوں کو بتانے لگے، سکھانے لگے، اس پہ آپ یقین کر رہے ہیں، اس پہ ان کہانیوں پہ یقین کر کے ان لوگوں کے پیچھے پیچھے آپ چل رہے ہیں، اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے کا سودا کر رہے ہیں، اور ادھر اللہ رب العالمین کا قرآن چیخ چیخ کے آپ کو پکار رہا ہے، بتا رہا ہے یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، اس سے باز آ جاؤ، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن آپ سنتے نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ شریک بنا لیتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت کی طرح۔ دوسری چیز، اور اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا او اشد حبا، یہ اس سے بھی زیادہ سخت محبت وہ ان سے کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیات پہ کوئی عمل نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں۔ کوئی قرآن چیخ چیخ کے پکارتا رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پکارتی رہیں، آ جاؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، اس چیز کو چھوڑ دو، یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، وہ نہ چھوڑیں اور ان لوگوں کی باتوں کو مانیں۔ آج لوگ آپ کو ریفرنس دیں گے جی فلاں عالم نے، اس کا مطلب آپ بڑے عالم ہو، وہ کم عالم ہے، اس کا مطلب آپ سچے وہ جھوٹا ہے، مقارنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مقارنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ مقارنہ نہیں، غلطی کسی بھی عالم سے ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو، معصوم صرف کون ہے؟ انبیاء ہے۔ ہم جب عصمت صحابہ کے لیے نہیں مانتے تو پھر باقی کے مولوی یا علماء یا کوئی اور کون ہے ہو سکتا ہے جس کے لیے ہم عصمت کو مان لیں؟ عصمت کس کے لیے؟ صرف انبیاء کے لیے، عصمت صرف انبیاء کے لیے، معصوم صرف انبیاء ہوا کرتے ہیں، اور کوئی معصوم نہیں ہوتا، انسانوں میں سے اور کوئی معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء کے، ایک انبیاء ہیں جو معصوم ہیں۔ لہٰذا لوگوں سے محبت نہیں، اللہ رب العالمین سے محبت کیجئے، اللہ رب العالمین کے احکامات سے محبت کیجئے، اور دین کی محبت، دین کی بنیاد، دینی طور پر اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو بنیاد معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے محبت ہو تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض ہو، عناد ہو، دوستی نہ ہو، لڑائی ہو تو کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، نفرت کرو اگر کسی سے تو اللہ کے لیے کرو۔
اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اور محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہر انسان کے لیے، ہر مومن کے لیے فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی تب تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی جان، مال، اولاد، ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا قل، کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اتباع کرو، اور اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا۔ فرمایا من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اتباع کی، اطاعت کی، فرمانبرداری کی، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلا، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، فرمانبرداری کی، اور اللہ رب العالمین پھر اس سے محبت کرے گا۔ اور ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ تین چیزیں ہیں جو جس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس سے وہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے، مٹھاس، ایمان کی مٹھاس۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اللہ کے رسول ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول ہوں، کوئی ان کے سوا اتنا محبوب نہ ہو جتنے اللہ اور اللہ کے رسول سے ان کو محبت ہو، انسان کو، مومن کو۔ اور دوسری چیز ان یحب المرء لا یحب الا للہ، کہ انسان صرف محبت کرے تو کس کے لیے کرے؟ صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرے۔ وہ کسی بھی انسان سے محبت کرتا ہے، کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو کس کے لیے کرتا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہے، اور کسی کے لیے وہ محبت نہیں کرتا۔ اور پھر وَأَن يَكْرَهْ، وہ ناپسند کرے کیا؟ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کہ وہ کفر کی طرف آ جائے، واپس لوٹ آئے، بعد اذ انقذہ اللہ، کہ اس کے بعد کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کفر سے بچا لیا ہے۔ کیسے؟ کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسے وہ انسان یہ ناپسند کرتا ہے کہ وہ جہنم میں پھینک دیا جائے، آگ میں پھینک دیا جائے۔ ایک انسان جتنا ناپسند کرتا ہے کہ اس کو آگ میں پھینکا جائے، کتنا ناپسند کرے گا انسان؟ کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کو آگ میں پھینکا جائے؟ آگ جل رہی ہے، کوئی آیا آپ کو آگ میں دکھیلے، کیا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ جتنا آپ یہ ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو آگ میں ڈالے، یا اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ کی نافرمانی کی وجہ سے آپ کو جہنم میں ڈالے، جتنا آپ یہ ناپسند کرتے ہیں تو اتنا ہی ناپسند آپ یہ کریں کہ آپ واپس کفر کی طرف جائیں، اسلام لے آنے کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد، ایمان قبول کر لینے کے بعد۔ تو اس لیے محبت ہے تو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ بغض ہے، عداوت ہے تو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ یاد رکھیے، یہ عقیدے کا حصہ ہے، یہ ایمان کا، آپ کے عقیدے کا حصہ ہے۔ یہ کسی سے محبت کرنا اللہ کے لیے، کسی سے ناراض رہنا اللہ کے لیے، یہ آپ کے ایمان کا، آپ کے عقیدے کا حصہ ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اس کے علاوہ قاطع الرحم کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ دیکھیں گے ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے پوری طرح الفاظ اس وقت صحیح یاد نہیں ہیں لیکن مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ دیکھتے ہیں شاید ان کا بیٹا یا کوئی اور ہے، تو وہ اس طرح سے کنکر اٹھاتا ہے انگلی پہ اور ایسے پھینکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ آپ اس سے نہ کسی کو قتل کر سکتے ہو، کسی دشمن کو مار سکتے ہو، نہ کوئی بڑا آپ کیا کر سکتے ہو، کسی چیز کا نقصان کر سکتے ہو، کوئی بڑا قلعہ فتح کر سکتے ہو۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ یہ کنکر جب ایسے پھینکیں گے آپ، جا کے کسی کی آنکھ میں لگے گا، کسی کی آنکھ ٹوٹے گی، کسی کے ناک پہ، کسی کے سر پہ، کسی کے دانت پہ لگے گا، وہی ٹوٹے گا، اس کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مجلس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا اور اسی طرح سے یہ کنکر اچھال رہا ہے۔ کہا کہ میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہا ہوں، منع کر رہا ہوں، اور تم بار بار کیا کر رہے ہو؟ یہ پتھر، یہ کنکر اٹھا کے مار رہے ہو۔ تو لا اکلم کا بعد الیوم ھذا، کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ یعنی کس لیے وہ ناراض ہوئے؟ اللہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی ایک مسئلے میں، انہوں نے حدیث نہیں مانی، انکار کیا، اور بلکہ عمدن قصدن جان بوجھ کے وہ کام کرتے رہے جس سے وہ منع کر رہے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے اسے بات چھوڑ دی۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں صرف اللہ کے لیے، دین کی خاطر، تو جائز ہے، دین کی خاطر۔
دین کی خاطر اگر آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہونا آپ کا وجہ ہے، لیکن اگر آپ دوسرے کچھ معاملات کو لے کے کسی سے بات چھوڑ دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، تو پھر لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں قطع رحمی کرنے والا نہیں جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، قیامت کی صبح تک ایسے لوگوں کے سارے اسباب جو ہیں اللہ رب العالمین کاٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلا باب ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، مؤلف رحمہ اللہ نے قرآن حکیم کی یہ آیت ذکر کی، انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، کہ یہ شیطان تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یہ شیطان تمہیں اپنے دوستوں سے، اپنے اولیاء سے ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، تو تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن ہو۔ کہ فلاں پیر صاحب یہ کر دیں گے اگر نہیں مانو گے۔ میرے ساتھ ایک بار ایسا ہی ہوا، میں سری نگر میں تھا، 2000 میرے خیال میں 6-7 کی بات ہے یا کچھ اس طرح سے، تو ایک مسجد میں امامت بھی کرتا تھا، تو ایک گھر سے بچے آتے تھے میرے پاس پڑھنے کے لیے، اور اتفاق سے وہ گھر بریلویوں کا گھر تھا، بچے پڑھتے تھے قرآن کریم میرے پاس، تو بچوں نے بتایا کہ والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، تو ان کو جن ہیں، بہت سارے جن آتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میں چھوٹا تھا تو میں نے مفتی یعقوب بابا صاحب المدنی، جو جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کے مفتی عام ہیں، میرے استاذ، میں نے ان سے ذکر کیا، میں نے کہا ایسا ایسا مسئلہ ہے خاتون کے ساتھ، تو آپ بتائیے کچھ۔ تو انہوں نے مجھے کچھ اذکار بتا دیے، میں نے کہا کہ یہ اذکار اس کو بتاؤ، کہو کہ اس طریقے سے ان اذکار کا اہتمام کرو تو انشاءاللہ کوئی چیز تمہیں تنگ نہیں کرے گی۔ تو انہوں نے ان اذکار کا اہتمام شروع کیا، مہینے بھر تقریباً اہتمام کرتے رہی صبح شام، تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور اللہ رب العالمین کی کلام کی وجہ سے وہ جن، وہ شیاطین، وہ ساری چیزیں ان کے اوپر حاوی نہ ہوئیں۔ آخر ایک دن وہ شام کے ٹائم کپڑے دھو رہی تھی خاتون، تو اذکار نہ کیے، نماز بھی نہ پڑھی، تو اسی دن اس کے اوپر وہ جنوں کا، ان چیزوں کا، عصیب کا اٹیک ہو گیا۔ صبح وہ خاتون اٹھی اور پہنچ گئی پیر کے پاس، جس کے پاس علاج کرواتی تھی، ڈاؤن ٹاؤن میں رہتا تھا، اس کا نام ظہور تھا، سرکاری ملازم بھی تھا۔ اس کے پاس چلی گئی، تو وہاں پہ جب ظہور صاحب نے وہ جن حاضر کیے، تو جنوں نے کہا کہ جی ان کو ایک مولوی صاحب پڑھاتا ہے، ان کے بچوں کو فلاں کرتا ہے، وہ ان کے پاس آتا ہے تو وہ ہمیں جلاتا ہے، تو اس کو کہو کہ اس کو آنے سے منع کر دیں۔ اب بچوں کو بھی وہ منع نہیں کر سکتی، مجھے بھی منع نہیں کر سکتی ہیں، لحاظ اتنا کرتے ہیں، ادب اتنا کرتے ہیں کہ منع بھی نہیں کر سکتے، کہیں تو کیسے کہیں، پیر نے بھی کہا ہوا ہے، مجبور ہو گئے، تو آخر مجھے کھانے پہ بلایا، میں جاتا ہوں تو ادھر اسی دن اس عورت کو پھر سے، شاید وہ اس پیر نے بھیجے ہوئے تھے جن اپنے، تو جن حاضر ہو جاتے ہیں، جی آج سے تم یہاں نہیں آؤ گے تو بچوں کو نہیں پڑھاؤ گے، یہ نہیں کرو گے، وہ نہیں کرو گے، اس طرح اس طرح۔ میں نے کہا میں نہیں ڈرتا ہوں ان سب چیزوں سے۔ آخر وہ خاتون میرے پیچھے پڑ گئی، کہنے لگی کہ چلو آپ ایک بار میرے ساتھ وہاں تک چلو۔ میں نے کہا میں نہیں جاتا۔ کہا نہیں آپ کو جانا پڑے گا۔ میں نے کہا میں جاؤں گا ہی نہیں بالکل بھی۔ کہا اچھا آپ وہاں پہ کچھ کھانا پینا نہیں، اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، صرف میرے ساتھ وہاں تک چلے جاؤ، ایک بار اس سے ملاقات کر لو بندے سے۔ میں گیا تو چائے لائی میرے لیے، کہا کہ یہ اس نظر نیاز کے پیسے سے نہیں ہے، بلکہ یہ چائے ہے، زعفران کا قہوہ تھا، کہا یہ قہوہ میری جو سرکاری تنخواہ ہے، میں ملازم ہوں، میری سرکاری تنخواہ، اس پیسے سے میں نے آپ کے لیے چائے بنوائی ہے، آپ پی لو، روٹی کھا لو۔ میں نے کہا نہیں کھاؤں گا، میرا وعدہ یہی ہے۔ دیکھا میں نے وہاں پہ کہ وہ عورتوں کو اس طرح سے، اتنی سی لمبی ڈنڈی تھی، اس ڈنڈی سے وہ پہلے جن حاضر کرتا ہے، جن حاضر کرنے کے بعد جناب اتنا مارتا ہے، اتنا مارتا ہے، خاص کر کے عورتوں، اور گدی اونچی لگائی ہوئی ہے، ساتھ میں عورتیں بیٹھی ہیں، پیر دبا رہی ہیں، ٹانگیں دبا رہی ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو وہ اتنا مارتا ہے، اور اس خاتون کو بھی اس نے پکڑ کے مارا، اتنا مارا کہ جس کی انتہا نہیں، جنوں کو چیخیں نکل گئی، جن چلے جائیں گے آپ چھوڑ کے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب جن چلے گئے تو وہ سارا اثر کس کو ہوا تھا؟ اس عورت کو جس کو مار پڑی ہے، اس آدمی کو جس کو مار پڑتی ہے، اس کو اثر ہوتا ہے، جنوں کو کیا اثر ہونا ہے؟ تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ 15 دن تک وہ عورت بستر سے نہ اٹھ سکی، اتنی اس کو مار پڑی۔
اس قدر اس کی حالت خراب ہو گئی، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، پھر بھی انہی کے پاس جاتے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگا میں ایسا کیا کروں کہ آپ مجھے مان لو گے؟ میں نے کہا کچھ بھی کر لو، میں نہیں مانوں گا۔ کہا نہیں دیکھو میں یہ ہوں میں وہ، یقین کرنا پڑے گا تمہیں۔ میں نے کہا یار بدقسمتی سے میں اہل حدیث ہوں اور اہل حدیث اس طرح کی چیزوں کو مانتے نہیں ہیں، یہ تمہاری بدقسمتی ہے، لہٰذا میں یہ ساری چیزیں نہیں مانتا۔ خیر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے چیلنج کرتے ہو تو تمہارا میں یہ حل کر دوں گا وہ حل کر دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جا کر لے جو کرنا ہے۔ میں اللہ رب العالمین پہ یقین رکھتا ہوں اور اذکار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے بتائے ہیں وہ میں پڑھتا ہوں، انشاءاللہ مجھے تیری کوئی بھی چیز، کوئی بھی جن بھوت، کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، یہ میرا چلے جائے۔ اب یہ عورت ڈر گئی، رونے لگ گئی، مجھے میرے سامنے ہاتھ باندھ رہی ہے، ہاتھ جوڑ رہی ہے، تو میرا بیٹا ہے، یہ نہ کر، یہ نہ کر، پیر صاحب تجھے یہ کر دے گا وہ کر دے گا، یہ بہت بڑی بات، یہ گستاخی ہے، اس طرح نہ کر۔ میں نے کہا نہیں میں یہ سب نہیں مانتا۔ تو آخر کار کیا کیا، اس نے مجھ سے کہا اچھا ٹھیک ہے تم صبح اٹھو گے تو جو ایئرپورٹ روڈ ہے سری نگر ایئرپورٹ روڈ، کہا کہ روڈ کے بیچ میں، فیبروری کا مہینہ تھا، برف پڑی ہوئی تھی، کہا کہ تم روڈ کے بیچ میں سے اٹھو گے، برف کے اوپر سے صبح اٹھو گے، تمہارا میں یہ حال کر دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کر دینا، میں بھی مان لوں گا۔ میں نے کہا میں بیڈ پہ سوتا ہوں، بیڈ پہ سوتے ہوئے بیڈ سے نیچے نہیں گرتا ہوں، لیکن بستر پہ گھومتا رہتا ہوں سوتے ہوئے نیند میں، تم صرف اتنا کرنا کہ بیڈ سے نیچے گرا دینا اپنے جنوں سے بول کے، میں مان لوں گا تب بھی۔ تو برف پہ باہر رکھنا، روڈ پہ رکھنا تو دور کی بات ہے۔ تو یقین مانیے اللہ گواہ ہے کہ رات کو وہ اذکار، شام کی ٹائم نماز کے ٹائم جو اذکار تھے وہ پڑھے، رات کو سونے کے اذکار جو وہ پڑھے، میں سویا اور اس دن میں دائیں کروٹ پہ سویا، صبح اٹھا ہوں، اذان بھی میں نے نہیں سنی، مسجد والوں نے آ کے مجھے جگایا کہ 5 منٹ رہ گئے ہیں جماعت کو، تو آ جاؤ جلدی سے آ کے نماز پڑھاؤ۔ اسی کروٹ پہ میں سوتا رہا، کروٹ بھی چینج، آگے میں بستر کروٹ چینج کرتا ادھر ادھر ہوتا رہتا تھا، لیکن اس دن کروٹ بھی چینج نہیں کی میں نے، جیسے سویا ویسے ہی اٹھا۔ اور فجر کی نماز کے لیے جب مجھے جگایا انہوں نے 6 بجے، تب میں اٹھا اور اٹھ کے فجر کی نماز پڑھائی میں نے، تو پتہ تک نہیں چلا مجھے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ جب آپ کو اللہ رب العالمین پہ یقین ہوگا، اللہ رب العالمین کے کلام پہ یقین ہوگا، صبح شام کی جو اذکار ہیں ان کے اوپر آپ ان کا اہتمام کریں گے، پڑھیں گے، روزانہ صبح شام کے اذکار پڑھیں گے، جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ پڑھیں گے، اللہ کی قسم ہے کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کیا کوئی چیز اللہ سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ جب آپ اللہ رب العالمین کی حفظ و امان میں آ گئے، جب آپ اللہ رب العالمین کی حفظ و امان میں آ گئے تو دنیا والوں کی حفظ و امان کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اللہ رب العالمین کی حفظ و امان سے بڑھ کر کیا دنیا کی کوئی حفظ و امان ہو سکتی ہے؟ موت سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر بڑے مضبوط قلعوں کے اندر ہیں جو بالکل بند ہیں، ان قلعوں کے اندر بھی جا کے گھس جاؤ، چھپ جاؤ، تب بھی موت تمہیں آ کے رہے گی۔ کتنی ہائی سیکیورٹی رکھتے ہیں یہاں پہ جو لیڈر ہیں کہیں سارے، کیا ان کو موت نہیں آتی ہے؟ نہیں مرتے ہیں وہ؟ مرتے ہیں، بالکل مرتے ہیں، ہائی سیکیورٹی کے بیچ میں بھی وہ مر جاتے ہیں، کیونکہ موت، ملک الموت کو کوئی سیکیورٹی روک نہیں سکتی۔ سب سے بڑی سیکیورٹی آپ کی کیا ہے؟ ملک الموت ہے، وہ آپ کو نہیں مرنے دیتا جب تک آپ نے مرنا نہیں۔ جب آپ نے مرنا ہے تبھی آپ کو وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ کی روح قبض کرتا ہے اور لے کے چلا جاتا ہے، پھر دنیا کی سیکیورٹی سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا ملک الموت ہے، فرشتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کو کہیں آپ بڑی 8 منزلہ بلڈنگ سے نیچے گرتے ہیں لیکن آپ کی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں، آپ کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، آپ مرتے نہیں ہیں، ہڈیاں ٹوٹ گئی، ٹانگیں ٹوٹ گئی، بستر پہ پڑے رہے 8 سال 10 سال 15 سال 20 سال، موت نہیں آئی آپ کو، 20 سال کے بعد جا کے آپ کو پھر موت آئی، 15 سال کے بعد موت آئی، بستر پہ پڑے پڑے بری حالت رہی آپ کی، پسلیاں ٹوٹ گئی، پورا ایک پاسا آپ کا پیرالائز ہو گئے، پورا ایک سائڈ آپ کا ختم ہو گیا، لیکن نہیں، موت نہیں آئی آپ کو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کا موت آپ کی نصیب میں نہیں لکھی ہوئی ابھی، آپ کو نہیں مرنا ہے، مرنا ہے جب رب نے لکھا ہے۔ اس لیے کورونا سے جتنے لوگ مرنے تھے مرے، یا مرنے والے مریں گے، کیا کوئی طاقت، کوئی ویکسین، کوئی دنیا کی سپر پاور، چاہے امریکہ سپر پاور تھا، کیا بچا سکا؟ نہیں بچا سکا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب رب کی پکڑ آتی ہے تو کوئی اس سے روک نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا۔ اس لیے بھروسہ، توکل صرف اور صرف اللہ رب العالمین پہ رکھیے، اپنا مضبوط عقیدہ، اپنا مضبوط بھروسہ اللہ رب العالمین پہ رکھیے، اتنا مضبوط بھروسہ آپ کا ہو کہ آپ کے قدم کبھی ڈگمگائیں نہ۔ جب آپ اعتماد سے صرف اتنا کہیں کہ آپ کو اگر اس مصیبت سے کون بچائے گا جی، کہو کہ صرف اللہ، جب یہ کہیں گے تو کیا ہوگا؟
کہ سامنے والے کے پاؤں لرز اٹھیں گے، قدم کانپ اٹھیں گے آپ کے اس اعتماد اور بھروسے اور یقین اور توکل کو دیکھ کے۔ اس لیے بھروسہ اللہ رب العالمین پہ رکھیے۔ یہ شیاطین، یہ جتنے بھی قصے کہانیاں، ان سے نہ ڈریے، یہ آپ کو ڈرا کے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ ان کا کام ہے کہ وہ آپ کو اپنے شیطانوں سے، اپنے دوستوں سے، ان چیزوں سے ڈراتے ہیں، کبھی کسی نام سے ڈراتے ہیں، کبھی کسی نام سے ڈراتے ہیں، جادو کے، عصیب کے، فلاں فلاں۔ ان چیزوں سے ڈرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر تم سچے مومن ہو، اللہ رب العالمین نے یہ ان شرطیہ ہے، وخافونی، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ان، یہاں پہ ان یہ شرطیہ ہے، کہا ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو۔ اگر مومن نہیں ہو، یعنی کہ جو ان چیزوں سے ڈرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ مفہوم مخالفہ، اس کا جو عکس، اس کی جو بات نکلتی ہے، سمجھ آتی ہے اس سے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ مومن نہیں ہیں تو آپ ان چیزوں سے ڈریں گے۔ اگر آپ مومن ہیں تو کس سے ڈریں گے؟ اللہ رب العالمین سے۔ تو پتہ یہ چلا مومن کس سے ڈرتا ہے؟ بھروسہ کس پر کرتا ہے؟ یقین اور توکل کس پہ رکھتا ہے؟ ان چیزوں سے، ان عصیبوں، ان سارے لوگوں سے، جتنے بڑے جادوگر کیوں نہ ہو، جو کچھ کیوں نہ ہو، ان سے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ اور یہ جو جادوگر ہے نا، جادو، جب آپ اذکار کا اہتمام نہیں کرتے آپ کے اوپر جادو اثر کر جاتا ہے، لیکن اگر آپ کیا کرتے ہیں، صحیح معنی میں صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا ہے، تو آپ اگر کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں تو کبھی کوئی جادو، کوئی چیز آپ کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ کبھی کبھار کوئی چیز وہ مشیت الہی سے آپ کے اوپر اثر کرے گی، وہ اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی حکمت ہوگی۔ جب آپ کے اوپر کوئی چیز اثر کرے گی، آپ کہیں گے جی میں اتنا اذکار کا اہتمام کرتا ہوں پھر بھی میرے اوپر یہ جادو ہو گیا، تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے، مشیت الہی میں سے کوئی اللہ رب العالمین کی مرضی سے کوئی حکمت ہوگی جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کا اثر ہوا۔ اسی طریقے سے زہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اس کا زہر کا اثر تھوڑا سا ہوا، آخر پہ ہوا زیادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں، کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں مشیت الہی میں آتی ہیں، وہاں پہ آپ کا ایمان ڈگمگانا نہیں چاہیے، وہاں پہ آپ کا ایمان ڈگمگانا نہیں چاہیے کہ نہیں دیکھو جی یہ بات اس طرح سے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اس سے نہیں تو ایسا۔ طرح طرح کے لوگ اٹکل بچو مارتے ہیں نا، طرح طرح کی چیزیں بتاتے ہیں، منطق میں آپ کو بساتے ہیں، تو ان چیز سے بچنا چاہیے۔ اب ایک اور آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ تو یہاں پہ بھی جو کمزور دل لوگ ہوتے ہیں، جو جن کا ایمان، جن کا یقین کمزور ہوتا ہے، انہی کا ذکر ہے یہاں پہ بھی، کہ وہ جب ایمان رکھتے ہیں لیکن کمزوری کے حالت میں جب آتے ہیں تو وہ ڈگمگانے لگتے ہیں۔ تو ڈگمگانا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین پر ایمان و یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مسائل کو سمجھ کے اور ان کے اوپر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو 33واں باب ہے آگے، کہ اللہ رب العالمین پہ توکل اور بھروسہ۔ کس پر بھروسہ اور توکل؟ کس پہ؟ ایک اللہ رب العالمین پہ۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر ہی تم بھروسہ کرو، توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور یقین رکھو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، کہ مومن وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے ان کے ایمان تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، ایمان گھٹتا بھی ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ کام کس سے ہوتا ہے؟ یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ۔ جب آپ اطاعت اور فرمانبرداری کے کام کرتے ہیں، فرمانبرداری کے کام کرتے ہیں، اطاعت کے کام کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایمان آپ کا زیادہ ہوتا ہے۔ جب آپ نافرمانی کے کام کرتے ہیں تو اس سے آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جب آپ مسجد میں ہوتے ہیں، قرآن کی آیتیں سن رہے ہوتے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، حدیثیں سن رہے ہوتے ہیں، آپ کا ایمان جوش مار رہا ہوتا ہے، آپ آشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے دل کے اندر کئی سارے جذبے اٹھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، میں یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا۔ باہر نکلتے ہیں تو کسی دوسری چیز میں گھستے ہیں تو تھوڑا سا آپ کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے۔ آپ کے اندر وہ جو جذبہ رہا تھا مسجد میں وہ کم ہو گیا، تھوڑا تھوڑا نیچے جاتے جاتے پھر اگر آپ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا ایمان بالکل ہی کمزور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جب آپ اطاعت کریں گے تو زیادہ ہو جائے گا،
جب آپ نافرمانی کا کام کریں گے تو آپ کا ایمان کمزور ہوگا۔ تو ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان ایک ثابت چیز ہے، رکی ہوئی چیز ہے، نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، دلوں کے اندر ایک ایمانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی آیات پڑھی جاتی ہے تو زادتہم ایمانا، تو ان کی ایمان اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ بھروسہ کس پہ رکھتے ہیں؟ اپنے رب پہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور آپ کے ساتھ جو پیروی کرنے والے مومن ہیں ان کو کون کافی ہے؟ ایک اللہ رب العالمین کافی ہے، صرف ایک اللہ رب العالمین پہ بھروسہ رکھو، یقین رکھو، وہ تمہیں کافی ہے۔ پھر فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ رب العالمین پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے۔ فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ رب العالمین ہمیں کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ فرمایا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا، تو کہا جاتا ہے ان سے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے خلاف اور ڈرو لوگوں سے، تو ان کا اللہ پر یقین ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، وہ اس سے ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے کیونکہ ان کا یقین، ان کا ایمان کس پر ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے۔ جنگ بدر ہے 313 ہیں، ادھر 1000 ہیں، نہیں ڈرے، نہیں کام پہ، کیوں؟ ان کا ایمان کس پر تھا؟ بھروسہ کس پر تھا؟ اللہ رب العالمین پر تھا۔ جنگ احد ہے 700 ہیں، ادھر 3000 ہیں، نہیں ڈرے، کیوں نہیں ڈرے؟ کیونکہ اللہ پر یقین تھا، بھروسہ تھا، اللہ رب العالمین پہ ایمان تھا۔ ان سے کہا گیا ڈرو لوگوں سے، لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے یار، بہت سارے لوگ، آپ ہیں نا حق پر چلو گے، آپ نے شرک چھوڑ دی، آپ نے توحید کا جھنڈا اٹھا لیا، توحید پر آ گئے، یہ ساری چیزیں آپ نے چھوڑ دی جتنی بھی اللہ کی نافرمانی کی چیزیں، توحید کا جھنڈا اٹھا لیا، سارے آپ کے خاندان والے سارے لوگ آپ کے خلاف جمع ہو گئے۔ پھر آپ کو کہا جاتا ہے ان سے ڈرو، لیکن آپ اس سے ڈرتے نہیں ہیں، آپ کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایسے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ڈگمگا گئے، پہلے اعلان کیا پھر ڈگمگا گئے، لوگ اسے ڈر گئے، اپنے خاندان والوں سے ڈر گئے، قبیلے والوں سے ڈر گئے، سب سے ڈر گئے۔ نہیں، ڈرنا نہیں، بھروسہ رکھیے۔ جب اللہ رب العالمین پہ بھروسہ رکھیں گے، یقین رکھیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کبھی اللہ رب العالمین آپ کو رسوا نہیں کرے گا، ضرور بضرور اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، پورے کے پورے گاؤں میں صرف اکیلا ایک شخص جو توحید پر آتا ہے، یہاں تک کہ باپ گھر میں پیر کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ جی یہ میرا بیٹا اس طرح سے بگڑ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو باپ کو پیر صاحب کہتے ہیں جب کتا ہلکا ہو جاتا ہے کیا کرتے ہو؟ پاگل ہو جاتا ہے جب کتا، تو اس کو کیا کرتے ہو؟ کہا جی مار دیتے ہیں، اس کو بھی مار کے پھینک دیں، پاگل ہو گیا۔ اس طرح کی باتیں کی، لیکن وہ نہیں ڈرا، نہیں ڈگمگایا۔ ہر طرح کے لوگ، خاندان والے بھی، گاؤں والے سب اس کے خلاف ہو گئے، لیکن کرتا وہ اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرتا گیا اور چلتا گیا، مقابلہ کرتا گیا، یہاں تک کہ آج ان گاؤں کے اندر کئی گھر اہل حدیث ہیں، مسجدیں بن گئی، کئی گھر اہل حدیث ہیں۔ وہ استقامت اس کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کو رب مان لیا، اس پہ بھروسہ کر لیا، توکل کر لیا، اسی کو اپنا سب کچھ مان لیا، تو کیا ہوا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، اللہ سے کسی سے نہ ڈرو، صرف ایک اللہ سے ڈرو، اللہ تخافوا، کسی سے نہ ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو، ولا تحزنوا، اور غم بھی نہ کھاؤ، گھبراؤ نہیں، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور تمہیں بشارتیں ہیں ان جنتوں کی جن کا تمہیں وعدہ دیا گیا، تمہارے لیے جنت ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین بہتر کارساز ہے، اور اللہ رب العالمین پہ بھروسہ اور یقین یہ توحید کا حصہ ہے، انسان کے ایمان کا توحید کا حصہ ہے، اللہ رب العالمین پہ بھروسہ۔ 34واں باب ہے تدبیر سے اللہ رب العالمین کی تدبیر سے، اللہ رب العالمین کی جو تدبیر ہے، جو اس کی حکمت کے جو فیصلے ہیں، اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب بجتی ہے بے آواز بجتی ہے۔ بے خوف لوگ پڑے ہوئے تھے، اپنی طاقت میں، نشے میں ڈوبے ہوئے تھے، محو تھے، کرونا آیا اور کس طرح سے انسان کو ہلا کے جھنجھوڑ کے چلا گیا، پوری دنیا کے انسان کو ہلا کے جھنجھوڑ کے چلا گیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی تدبیر سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فآمنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ رب العالمین کی تدبیر سے بے خوف نہ ہو،
اللہ رب العالمین کی تدبیر سے وہ لوگ کیا ہوتے ہیں، بے خوف ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والی قومیں ہوتی ہیں. جو نقصان اٹھانے والی قومیں ہوتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی تدبیر سے کیا ہوتی ہیں، بے خوف ہوتی ہیں. اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے بھی بے امید نہ امید وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں. وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، رب کی رحمت سے بھی نا امید وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ لوگ ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ. سب سے پہلے جب بھی پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرانا. اور شرک کی کئی ساری قسمیں آپ نے سنی پڑھی اور آگے بھی سنیں گے پڑھیں گے. اور وَلْيَأْسُ مِن رُوحِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امیدی، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امیدی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ انسان نا امید ہو جائے کہ جی یہ میرا کام یہ نہیں ہوگا، اب ہوتا ہی نہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نہیں، جی میں اللہ سے بڑی دعائیں کرتا ہوں میرا کام نہیں ہوتا، نہیں، بالکل نہیں. نا امیدی کفر ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے. وَالْأَمْنُ مِن مَكْرِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کی تدبیر سے امن میں آ جانا، یعنی انسان اللہ رب العالمین کی تدبیر سے بے خوف ہو جائے تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. انسان کو اللہ رب العالمین کی تدبیر سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے. تقوی کہاں ہونا چاہیے؟ تقوی یہاں دل میں ہے. اور کس سے تقوی؟ اللہ رب العالمین سے ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف انسان کو ہمیشہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے اکبر الکبائر میں سے ہے، سب سے جو بڑے کبیرہ گناہ ان میں سے کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا. والامن من مکر اللہ، اور اللہ رب العالمین کی تدبیر سے بے خوف ہونا. والقنوط من رحمت اللہ، اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہونا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. وَلْيَأْسُ مِن رُوحِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کی جو اس کی رحمت ہے اس سے بے خوف ہونا، نا امید ہونا. اللہ رب العالمین کے فضل سے مایوس ہونا، اللہ رب العالمین کی رحمت سے بے خوف ہونا، یہ بھی بڑے کبیرہ جو گناہ ہیں ان میں سے ہے. اس لیے انسان کو کبھی بھی اللہ رب العالمین کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی لاٹھی بے آواز ہے. جب آتی ہے تو بے آواز آتی ہے، اور جب آتی ہے تو پھر وہ اس میں نیک اور بد سارے جاتے ہیں، نیک اور بد سارے جاتے ہیں. وہ بھی جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی تدبیر سے بے خوف ہوتے ہیں، اور جو نہیں ہوتے ہیں بے خوف وہ بھی جاتے ہیں. جو بے خوف نہیں ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی تدبیر سے، نیک لوگ ہیں، مومن ہیں، تو وہ ان کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک ابتلا ہوتی ہے، ایک امتحان ہوتا ہے. اور جو بے تدبیر، جو بے خوف لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہوتا ہے، تو وہ ان کے لیے سزا ہوا کرتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اللہ رب العالمین نے آزمایا، یہاں تک کہ انبیاء نے کہا کہ اللہ تیری مدد کب آئے. انبیاء کو، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے نا، باقی انبیاء کو سیرت کو پڑھیے نا، قرآن حکیم کو پڑھ کے دیکھیے نا. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ساری چیزوں کو بیان کیا گیا، کیا کیا حالات انبیاء کے ساتھ کیے گئے. انبیاء کو یہاں تک کہ قتل کیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو کیا گھر سے نہیں نکال کے سولی پہ چڑھانے لگے تھے؟ سولی لگانے لگے تھے نا، گھر سے نکالنے کے لیے بندہ گیا تھا تو اللہ رب العالمین نے آسمان پہ اٹھا لیا. اسی طرح سے باقی کئی سارے انبیاء کو قتل کیا. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا انبیاء کو قتل کیا. انبیاء کون ہیں؟ سب سے برگزیدہ اگر شخصیات ہیں تو وہ انبیاء ہیں. اللہ رب العالمین کے پاس اگر سب سے جن کا مقام و مرتبہ ہے انسانوں میں سب سے بڑا، وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں. اور سارے انبیاء میں سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. باقی انبیاء کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے، اور وہ مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود انبیاء کو آزمایا گیا. نیک لوگوں کو اللہ رب العالمین آزمایا کرتے ہیں. یہاں پہ ایمان کا امتحان ہوتا ہے. ایوب علیہ السلام کو پڑھیے، بیماری آتی ہے، کتنا جھنجھوڑ لیتی ہے، کتنا ان کو بیماری نقصان دیتی ہے، پریشان کرتی ہے، لیکن کیا وہ ان کا ایمان ڈگمگایا؟ کیا وہ رب سے اپنے بھروسے توکل کو ختم کر پائے؟ ہرگز نہیں. شیطان آیا، ورگلایا، طرح طرح سے اس نے ورگلایا. شیطان نے آزمائش تھی، امتحان تھا، اس امتحان میں وہ پورا اترے. اسی طرح سے باقی انبیاء کے بارے میں پڑھیے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑا، بیچا گیا مصر میں، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا اپنے آنکھوں سے دور کر دیا گیا، اور دوسرے انبیاء ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. یہ ساری چیزیں آپ پڑھ کے دیکھیے کتنی آزمائشیں ان کو آئی. کیوں آئیں؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں وہ حق پر نہیں تھے. لوگ آئیں گے آپ سے کہیں گے کہ اگر آپ حق پر ہو تو آپ کے اوپر یہ آزمائشیں کیوں ہیں، یہ مصیبتیں کیوں ہیں، یہ فلانی آزمائش کیوں ہے، یہ فلانی مصیبت کیوں ہے، یہ فلانا مسئلہ کیوں ہے، کیوں آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کیوں نہیں آپ کی مدد اللہ رب العالمین کر رہا ہے. یاد رکھیے اس کے دو ریزن ہیں. پہلا ریزن کہ آپ کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے، آپ کا کھانا پینا حرام ہے، آپ کا پہنا، آپ کی پرورش، آپ کی سب کچھ حرام ہے،
آپ حلال چیز پہ چلتے ہی نہیں ہیں، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے، عقیدہ آپ کا خراب ہے، آپ شرک و کفر کے کرنے والے ہیں، مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا آپ کیا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ صرف کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں وہ صرف نمازیں ہیں، لیکن آپ کا یقین بھروسہ آپ کی توحید وہ توحید نہیں جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، وہ عقیدہ نہیں ہے آپ کا جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، آپ کی اطاعت اللہ رب العالمین کی اطاعت وہ اطاعت نہیں جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ اطاعت نہیں جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، آپ اس اسلام پہ اس دین پہ آپ چلتے ہی نہیں جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، تو یاد رکھیے اس وجہ سے آپ کے اوپر یہ آزمائشیں اور مصیبتیں نہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ آزمائش آپ کے لیے امتحان ہوگی۔ اگر آپ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، توحید پہ چلنے والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے والے ہیں، متبع ہیں، تو پھر یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، اور اس امتحان میں جو امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں وہی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، وہی ڈگریاں لیا کرتے ہیں جو امتحان پاس کیا کرتے ہیں۔ جو KS بنتا ہے، امتحان پاس کرتا ہے، وائوا بھی دوسرا بھی ریٹن بھی، وہی کیا کرتا ہے، ڈگری لیتا ہے، وہی افسر بنتا ہے، IAS ہے، IPS ہے، اور دوسرے ڈگریاں ہیں، جتنی بھی دنیاوی ڈگریاں ہیں، جو بڑی بڑی ڈگریاں لیتے ہیں وہ راتوں کو جاگتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، امتحان کو پاس کرتے ہیں، اس کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ کا یہ امتحان ہے، آپ نیک ہیں، تو آپ کو اس کے لیے مشقت اٹھانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں ڈالا گیا، ڈالا گیا ہے، اپنے ہی باپ نے کہا میں گھر سے نکال دوں گا تجھے، پتھر مار دوں گا، پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، چل نکل گھر سے، اپنے ہی باپ نے گھر سے نکال دیا، تو کیا وہ ڈگمگائے، ان کا ایمان کمزور ہوا؟ ہرگز نہیں۔ اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا کان ابراہیم امتن قانتا للہ شاکرا لانعمہ، کہ اکیلے ابراہیم اللہ رب العالمین کی ایک امت تھے اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ لہٰذا ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ توکل کس پہ رکھنا ہے؟ اللہ رب العالمین پہ۔ اگر کوئی آزمائش مومنوں کو آتی ہے، نیک لوگوں کو آتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان کے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، اس پہ اس کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا ہے۔ جب وہ بچا لے گا تو بدلے میں کیا ہے؟ جنت ہے، جنت کی بشارت ہے، جنت ہے۔ جو اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرتا ہے، صبر کرتا ہے تقدیر پہ اور ان چیزوں پہ، اس کے حوالے سے یہ بیان ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جو اللہ رب العالمین پر ایمان لے آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو کیا کرتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے، ہدایت بخشتا ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث علیہ منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو میرا امتی نہیں ہے وہ شخص جو اپنے چہروں پہ تھپڑ مارتا ہے، وشق الجیوب اور اپنے کپڑوں کو پھاڑتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور جاہلیت کی پکارتا ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ اس لیے قضاء و قدر پہ یقین رکھنا، اللہ رب العالمین پہ بھروسہ رکھنا، یقین رکھنا، یہ ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین جب کبھی چاہتا ہے اپنے بندے کے ساتھ خیر بھی چاہتا ہے تو دنیا میں اس کو آزمائشیں زیادہ دیتا ہے۔ میں نے کہا نا آزمائش پہ صبر کرنا چاہیے۔ دنیا میں آزمائشیں زیادہ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اس نے اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے جنت رکھی ہوتی ہے، آخرت میں کیا رکھا ہوتا ہے؟ جنت رکھی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، جب اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے خیر چاہتا ہے، عجل لہ العقوبہ فی الدنیا، دنیا میں اس کے لیے آزمائشیں اللہ بڑھا دیتا ہے، جلدی اس کو دنیا میں ہی آزمائشیں دیتا ہے، مصیبتیں دیتا ہے، آزمائشیں دیتا ہے، امتحان دیتا ہے، ابتلائیں دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ رب العالمین اس کو آخرت میں جنت عطا کرے، جو کچھ اس کی غلطیاں ہیں یا جو کچھ اس کی کوتاہیاں ہیں، تاکہ دنیا میں ہی وہ تھوڑی بہت جو ان کی سزا وہ بھگت لے، تو آخرت میں اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ اور فرمایا وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب بندے کے لیے شر چاہتا ہے اللہ رب العالمین، کیا چاہتا ہے؟ شر چاہتا ہے، تو کیا ہے؟ امسک عنہ بذنبہ حتی یوافی بہ یوم القیامہ۔ اللہ اکبر، کہ اس کے ساتھ اس کی امتحان، اس کی آزمائشیں، سب چیزیں روک دیتا اللہ رب العالمین۔ کوئی امتحان نہیں، کوئی آزمائش نہیں، کوئی کچھ نہیں، اس کو مہلت دے دی جاتی ہے۔ کیا دے دی جاتی ہے؟ مہلت دے دی جاتی ہے، یہاں تک قیامت کا دن آ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قیامت کا دن آ جاتا ہے تو اس کو مہلت ملی رہتی ہے۔
لوگوں کو جن کو مہلت ملتی ہے تو یہ یاد رکھیے، خوش نہ ہو کہ مجھے مہلت ملی ہے تو میں نیک ہوں، میں متقی ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، جو مرضی کر لوں، جتنے مرضی گناہ کر لوں، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، نہیں، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر کا ارادہ نہیں ہے، یہ شر کا ارادہ ہے۔ اگر خیر کا ارادہ ہوتا تو دنیا میں ہی اللہ رب العالمین آپ کو گناہوں سے پاک کر دیتا۔ اس لیے جس چیز کو امتحان ملا ہے تو اس پہ صبر کرے اور اللہ رب العالمین پہ بھروسہ رکھے۔ ریاکاری ایک مذموم عمل ہے۔ ریاکاری کے حوالے سے باب ہے، ریاکاری ایک مذموم عمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مؤلف نے جو آیت قرآن کریم کی ذکر کی، کہا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ قل انما، کہہ دیجئے بے شک میں، قل انما بے شک، انا بشر مثلكم میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، یوحى الی میری طرف ایک وحی نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میری طرف وحی نازل ہوتی ہے، یعنی کہ میں اللہ رب العالمین کا ایلچی بھی ہوں۔ پھر اس کے بعد انما الہکم الہ واحد، میرا اور تمہارا الہ معبود ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم، الا کہا، خبردار کیا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، متنبی کیا، کہا کہ بما اخوف علیکم، کیا وہ چیز میں تم کو نہ بتاؤں جس چیز سے میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں۔ اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، یعنی مسیح الدجال جو دجال ہے، دجال کی فتنہ، دجال کے فتنے سے زیادہ میں جس چیز سے تمہارے اوپر ڈرتا ہوں، کیا تمہیں وہ چیز میں نہ بتاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے۔ قال الشرک الخفی، پوشیدہ شرک۔ صحابہ نے پوچھا، یعنی جب پوچھا کہ کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الشرک الخفی، پوشیدہ شرک۔ یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یرا من نظر الرجل، کہ انسان کھڑا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے تو وہ اپنی نماز کو خوبصورت کر کے پڑھتا ہے، بہت اچھی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں، کہیں آئے کتنا اچھا نمازی ہے، اس کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ ریاکاری، یہ فتنہ دجال سے زیادہ خطرناک چیز ہے یہ شرک الخفی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کے اعمال کو ختم کر دے گی، لیکن انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، انسان کے اعمال کو ختم کر دے گی اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے اعمال ختم ہو گئے۔ تو قیامت کے دن ان کو اللہ رب العالمین کے پاس کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ فحبطت اعمالهم، ان کے اعمال برباد ہو گئے، خراب ہو گئے، ختم ہو گئے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اور ان کو تولا ہی نہیں جائے گا، سرے سے وہ اعمال میں وہ تولے ہی نہیں جائیں گے، وزن میں رکھے ہی نہیں جائیں گے، ترازو میں ہی نہیں رکھے جائیں گے، کیونکہ وہ ریاکاری کے اعمال ہیں، دکھاوے کے لیے کیے گئے۔ اور دنیا میں اس کو کہا گیا بہت اچھا نمازی ہے، بہت اچھا عالم ہے، بہت اچھا حافظ ہے، بہت اچھا کیا ہے کہ قاری قرآن ہے، بہت اچھا فلاں ہے، مجاہد ہے، فلاں فلاں فلاں، بہت بڑا سخی ہے، مالدار ہے، خرچ کرنے والا۔ یہ دنیا میں اس کو القاب مل گیا، خلاص، اب آخرت میں اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اعمال ختم ہو گئے، خراب ہو گئے، خائب و خاسر ہو گئے، کیونکہ اس نے ریاکاری کے لیے کی، دکھانے کے لیے کی۔ یہ بھی شرک ہے، ریاکاری شرک میں سے ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ کبھی بھی ریا نمود کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا باب ہے انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس سے وہ دنیا کا طالب ہوتا ہے، اگر دنیا چاہتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، دنیا کے لیے وہ نیک عمل کرتا ہے، دنیا چاہنے کے لیے، دنیاوی کام حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کرتا ہے، تو وہ بھی شرک ہے۔ کوئی بھی نیک عمل آپ دنیاوی مقصد سے کرتے ہیں، غرض سے کرتے ہیں، دنیاوی غرض مقصد سے کرتے ہیں، تو وہ شرک ہے۔ شرک کی کئی ساری اقسام ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہے نا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے شرک کیا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں بس یہ اتنا نہیں کرتے جی ہم، یہ شرک، بتوں کو سجدہ نہیں کرتے، یہ شرک ہے۔ ان کے نزدیک صرف بتوں کو جا کے سجدہ کرنا شرک ہے، باقی سب کچھ ان کے نزدیک شرک ہے ہی نہیں، جبکہ دنیا کی غرض کی خاطر کوئی کام کرنا بھی شرک ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قرآن حکیم کی آیت ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کے طالب ہیں اور ان کے لیے اعمال کرتے ہیں
سارا بدلہ ہم انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، سارا بدلہ ہم ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، کوئی کمی ان میں، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اس میں کوئی ذرا برابر اس میں ان کے لیے کمی نہیں کی جاتی۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، تو یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے آخرت میں صرف آگ ہے، لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے نہیں ہے آخرت میں إِلَّا النَّارُ مگر آگ۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو کچھ انہوں نے اس میں دنیا میں جو کچھ کیا ہے وہ سب برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، نقصان اٹھانے والے میں سے ہو گئے۔ باطل فیہا وباطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ کیا وہ بھی باطل ہو گیا، جو کچھ انہوں نے کمایا، جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب باطل ہو گیا، سب نقصان اٹھانے والے میں سے ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کے طالب تھے، دنیا ہی چاہتے تھے، دنیا پرستی ہی ان کا مقصد تھا، اس لیے ان کو ان چیزوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا جو دنیا چاہتا ہے۔ ہاں جو آخرت بھی چاہتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تو مجھے دنیا میں بھی اچھائیاں عطا فرما، دنیا کی تمام اچھائیاں مجھے عطا فرما دے، جتنی بھی اچھائیاں وہ سب مجھے عطا فرما دے، اور آخرت کی جتنی اچھائیاں وہ بھی مجھے عطا فرما دے، اور پھر وقنا عذاب النار، اور مجھے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ جو صرف دنیا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو دنیا دے دیتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ، کوئی بدلہ نہیں ہے۔ آگے ایک اور بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس میں بھی یہ دنیا چاہنے والے کے لیے تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم، کہ درہم و دینار روپے پیسے کا پجاری ہلاک ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی دعا فرمائی، کہا کہ دینار چاہنے والا بھی ہلاک ہوا، درہم چاہنے والا بھی ہلاک ہوا۔ تو یہ پھر خمیسہ ہے، پھر خمیلہ ہے، یہ ساریاں دنیا کی کچھ دنیاوی چیزیں ہیں، اور ان کی وہ خصال ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کو ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بچائے کبھی بھی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا قرآن حکیم کے اندر، الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا رہا، گن گن کے رکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، مال کی اس وقت ضرورت ہے انسان کو کہ زندگی گزارنے کے لیے، حالات ایسے ہیں، ہر چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے، گھر گرہستی چلانے کے لیے، لیکن انسان پیسہ پرست نہیں ہونا چاہیے، دنیا پرست نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہی نہ ہو، صرف دنیا ہی اس کا مقصد نہ ہو، بلکہ وہ آخرت کے لیے بھی وقت نکالے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، اچھے اعمال کرے، توحید پہ چلے، شرک سے بچے، غریبوں مسکینوں محتاجوں کی مدد کرے۔ صرف دنیا ہی کمانا اس کا اصل مقصد نہ ہو، صرف دنیا ہی کمانا اس کا اصل مقصد نہ ہو۔ اس کے بعد اگلا باب ہے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا، اور حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا، اور عمراء، علماء اور اطاعت ان کو رب کا درجہ دینا۔ اپنے علماء جو پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، اور جو بڑے بڑے علماء ہیں، حکام ہیں، ایسے لوگوں کو رب کا درجہ دینا، یہ اس کے حوالے سے یہ باب ہے۔ اور اس کی حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وقال عمر۔ بہت بڑی بات ہے، بہت عظیم بات ہے، یہ سمجھ جائیں تو سمجھنے کے لیے کئی سارے مسئلے اس سے بھی حل ہو سکتے ہیں۔ کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہوگی، مجھے شک ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ اقول ما قال رسول اللہ، اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کہتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم کہتے ہو قال ابو بکر وقال عمر، قال ابو بکر و عمر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی بات کو تم ترجیح دیتے ہو، تم کہتے ہو ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا، تم یہ کہتے ہو، جبکہ میں کہتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو رسول کی بات کو تم اہمیت نہیں دیتے، ترجیح نہیں دیتے، تم ترجیح دیتے ہو کس کی بات کو؟ ابو بکر و عمر کی بات کو۔ تو مجھے شک ہے
کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہوگی اس وجہ سے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ علماء کی، بڑے بڑے حکام کی، کسی کی کوئی بات کا کوئی درجہ نہیں ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ گئی۔ سب کی اہمیت ختم، سب کی اہمیت ویلیو ختم۔ صرف ویلیو اور اہمیت رہے گی تو کس کی بات کی رہے گی؟ مقام و مرتبہ ہے تو کس کی بات کا ہے؟ درجہ ہے تو کس کی بات کا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بات کا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی یہ بات کہ مجھے شک ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہوگی اس وجہ سے۔ اور دوسرا اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے انکار کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ ان کو کوئی بہت بڑی آزمائش آئے گی، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا ان کو دردناک عذاب پہنچے گا، یا ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانه عما یشرکون، کہ انہوں نے کچھ بنا لیے ہیں، اپنے کارساز بنا لیے ہیں، اپنے دوست بنا لیے ہیں، ایسے ایسے بزرگ، اور عیسیٰ بن مسیح کو بھی انہوں نے اپنا ولی اور کارساز بنا لیا ہے کہ اللہ کے سوا اپنا کارساز بنا لیا۔ اصل کارساز کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ کے سوا انہوں نے ان کو کارساز بنا لیا ہے۔ تو جب کہ عیسیٰ بن مریم نے بھی اور سب نے یہی کہا کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور وہ پاک ہے، معبود برحق ہے، جو وہ شرک کرتے اس سے وہ پاک اور مبرہ ہے۔ اس لیے دنیا والوں کو، جتنے بھی حکام ہوں، جتنے بھی علماء ہوں، جتنے بھی لوگ ہوں، ان کو وہ مقام، وہ مرتبہ نہیں دینا چاہیے۔ اب جو ایک مسئلہ یہاں پہ چھوٹا سا ضمناً ذکر کرتا ہوں، اس وقت جتنے بھی دنیا کے اندر فرقے پائے جاتے ہیں، جب بات آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اتباع کی، پیروی کی، کہا جاتا ہے جی رفع الیدین کرو، کہا جاتا ہے آمین بالجہر کرو، کہا جاتا ہے پیر صف میں ملا لو، کہا جاتا ہے ان کو یہ کام اس طریقے سے کرو، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کرتے۔ کہا جی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جی ہم حنفی ہیں اس لیے۔ کیا ہے یہ؟ کس کی بات پر ترجیح دی ہے؟ حدیثیں موجود ہیں، رفع الیدین پہ حدیثیں موجود ہیں، امین بالجہر پہ حدیثیں موجود ہیں، پیر ملانے پہ حدیثیں موجود ہیں، باقی جو مسائل ہیں ان کے اوپر حدیثیں موجود ہیں، سورہ فاتحہ خلف الامام پہ حدیثیں موجود ہیں۔ آپ نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں نہیں میرا مسلک بڑا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کیا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے علماء رہبان اپنے شیخ بنا لیے ہیں اللہ کے علاوہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ پتھروں کی بارش نازل ہوگی اس وجہ سے کہ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور تم کہتے ہو ابو بکر عمر نے کہا۔ جب انہوں نے، صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جب بات آ جائے تو پھر ابو بکر عمر کسی کی بات نہیں چلے گی۔ کس کی چلے گی؟ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات چلے گی اور دنیا کے کسی شخص کی بات نہیں چلے گی۔ حتیٰ کہ ابو بکر عمر جن کا مقام و مرتبہ انبیاء کے بعد سب سے اونچا ہے، کس کا؟ ابو بکر عمر کا مرتبہ صحابہ میں سب سے بلند ہے۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا اونچا مقام و مرتبہ وہ ابو بکر ہیں، ان کے بعد عمر ہیں۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لیکن اگر ہوتا تو عمر ہوتے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ کہ قرآن کی آیتیں ان کی بات کی موافقت کرتے ہوئے نازل ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود عبداللہ ابن عباس کے ابو بکر عمر کے مقام و مرتبے کو نہیں جانتے تھے، جانتے تھے کلا ورب الکعبہ وہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہاں پہ بات ہے تو اللہ رب العالمین کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی بات ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو اپنی گردن کو جھکا لیجئے، وہاں پہ اکڑیے نہیں، وہاں پہ اپنے مسلک، مذہب، ملت اور اپنے شیخ، اپنے عالم، اپنے امام مفتی کو بیچ میں نہ لائیے۔ آپ کے مفتی کے بارے میں آپ کو سوال نہیں ہوگا، نہ شیخ کے بارے میں سوال ہوگا تو اللہ کے بارے میں ہوگا، رسول اللہ کے بارے میں ہوگا، دین کے بارے میں ہوگا۔ اس لیے یہ بہت ہی بڑا اور خطرناک اور حساس مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اگلا باب ہے
کچھ لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کی حقیقت. قرآن کریم کی آیت ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یہ آیت ہے کہ آپ نے کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی، جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، مگر چاہتے ہیں کہ مقدمہ طاغوت کے پاس جائے، طاغوت سے جا کے اس کا فیصلہ کروائیں. کس سے؟ طاغوت سے فیصلہ کروائیں. حالانکہ انہیں طاغوت اور اس کے فیصلے کے ساتھ کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حالانکہ ان کو طاغوت، شیطان اور شیطانی فیصلوں کے ساتھ یقین کرنے کا ان کو منع کیا گیا ہے کہ اب ایسا نہیں کریں گے، شیطانی فیصلوں کی پیروی نہیں کریں گے، شیطان کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے. لیکن وہ انہی کو مانتے ہیں اور دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی ہم ایمان لے آئے کس پہ؟ قرآن پہ، حدیث پہ، اللہ رب العالمین پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان لے آئے. دعویٰ ایمان کا ہے. اسی طرح سے آج بھی کئی سارے لوگ کرتے ہیں نا، دعویٰ ایمان کا ہے کہ ہم پکے مومن ہیں، مسلمان ہیں. جب بات ان کے پاس فیصلہ آ جاتا ہے اللہ کے رسول کا، فیصلہ اللہ کا آ جاتا ہے کسی بھی مسئلے پہ، کوئی ایک مسئلہ جس میں بھی اختلاف ہو جائے، اس پہ فیصلہ آ گیا قرآن سے، حدیث سے، وہ اس فیصلے کو نہیں مانتے، وہ اس فیصلے کو نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے اپنے مفتی صاحب کے پاس، ہم جائیں گے فلاں صاحب کے پاس، وہ فیصلہ کرے گا. اسی طرح سے ایک آدمی آیا تھا نا، دو مسلمان تھے، وہ ایک مسلمان تھا، ایک یہودی تھا، ایک نام نہاد مسلمان تھا. وہ آیا تھا، اس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے کا فیصلہ پوچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کا حق تھا، اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. کہنے لگا نہیں، ایک اور آدمی ہے جو زیادہ اچھا فیصلہ کرتا ہے، اس کے پاس چلتے. کہا کون ہے؟ کہا جی عمر ہے. چلو پہنچے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے. یقین نہیں ہوا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے فیصلہ کروانے. کس کا فیصلہ چھوڑ کر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ چھوڑ کر. جب عمر کو مسئلہ بتایا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرنے لگے، اس سے پہلے یہودی بول گیا. یہودی کہنے لگا کہ یہ فیصلہ ہم لے کے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ میرے حق میں کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے، جا کے تلوار نکال کے لائے اور مسلمان کی گردن اڑا دی. جو نام نہاد مسلمان تھا نا، اس کی گردن اڑا دی. کہا یہ فیصلہ اس شخص کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر آ کے عمر سے فیصلہ کرواتا ہے. یہ فیصلہ ہے اس شخص کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر آ کے عمر سے فیصلہ کرواتا ہے. شور مچ گیا. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرما دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ یہ لوگ تب تک پکے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کو اپنا حاکم تصور نہ کر لیں اپنے تمام اختلافات کے اندر. اس لیے اب یہاں پہ بات آ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی بات آ گئی. فیصلہ جی اللہ کی کتاب نے کر دیا، فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ نے کر دیا، چھوڑ دیا. نہیں جی، اس کو نہیں مانتے. ہمارے مفتی کے پاس چلتے ہیں، مفتی صاحب کہیں نہ کہیں سے زیر زبر کر کے کہیں نہ کہیں سے کوئی اور حل نکال لیں گے. فلاں قاضی کے پاس چلتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال لے گا. کوئی تو راہ نکالو، کوئی تو ہل ٹیڑھی کرو. پھر جی ہل ٹیڑھی ہوتی ہے، راہ نکل آتی ہے اور وہ فیصلہ اس کا فوراً مان لیا جاتا ہے. تو وہ لوگ کہتے دعویٰ کیا ہے؟ ہم ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ اللہ پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر. تو یہ یاد رکھیے یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک میں سے ہے. یہ بھی شرک میں سے، یہ جائز نہیں ہے. حقیقت میں وہ صحیح مومن ہے ہی نہیں، مشرک. اگر مومن ہوتے تو کس کا فیصلہ مانتے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانتے. انہوں نے نہیں مانا، اللہ کے بندے کا فیصلہ مان رہے ہیں، اس کی مخلوق کا مان رہے ہیں، وہ صحیح پکے مومن ہیں ہی نہیں. اور یہی جیسے منافق کہا جاتا تھا اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض، جب ان سے کہا جاتا تھا زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے تھے قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، فساد کہاں مچاتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں نا، فساد تھوڑی مچاتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کے بارے میں یہ کہا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، ارے یہ زمین اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اس میں فساد نہ مچاؤ. اب دیکھیے نا، اصلاح ہوئی ہے لیکن فساد مچانے والے مچا رہے. اللہ رب العالمین ان کو ہدایت عطا فرمائے. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کا فیصلہ وہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ سے بہتر کون ہے فیصلہ کرنے والا یقین رکھنے والی قوم کے لیے. اور ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی تمام خواہشات نفس کو اس چیز کے مطابق نہ بنا دے، تابع نہ بنا دے جو میں لے کے آیا. وہ کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ. یعنی اپنی تمام خواہشات کو کس کے مطابق کرنا ہے؟ شریعت اسلام کے. اگر نہیں کریں گے تو ہم سچے مومن نہیں ہیں، مشرک. اگلا باب ہے جو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے انکار کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ہے یہ باب.
ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ۔ وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، رحمان اللہ کا نام ہے نا، تو یہ اسماء و صفات کا ذکر ہے، اس لیے کہا وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ رَبِّي، کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، رب بھی اللہ کا نام ہے، لا الہ وہ الہ ہے، جو الہ یہ بھی اللہ رب العالمین کا نام ہے، اللہ الا هو علیہ توکلت، تو اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے، وإلیہ متاب، اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں صرف 99 نام ہیں، اللہ کے نام 99 نہیں ہیں، اللہ کے نام بہت سارے ہیں۔ 99 وہ نام ہیں جو ایک حدیث میں ذکر ہوئے، اس کے علاوہ بھی اللہ کے بہت سارے نام ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو نہیں بھی جانتے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اللہ نے بیان کیا، اور جن کو نہیں بھی بیان کیا۔ تو اللہ رب العالمین کے نام اور اس کے صفات، اس پہ ایمان رکھنا ہے۔ جو نام اللہ رب العالمین کے، ان ناموں کی جو معنی ہیں، جو مفہوم ہیں، ان کو سمجھ کے جو جس طرح اس میں کوئی کسی قسم کی تعویل نہیں کرنی ہے، کوئی کسی قسم کی تعطیل نہیں کرنی ہے، کوئی اس میں کٹوتی نہیں کرنی ہے، کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے، کوئی اپنی طرف سے رائے قائم نہیں کرنی ہے، جو جس طرح سے ہے اس طرح سے اس کو ماننا، اور اس کی صفات کو بھی من و عن اسی طریقے سے ماننا، جو اس کی صفات ہیں اس کو بھی اسی طرح سے ماننا۔ اللہ کا ایک صفت ہے وہ سنتا ہے، سمیع ہے، سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں وہ نہیں سنتا، اس کا مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے، کوئی مطلب نہیں، وہ سنتا ہے تو سنتا ہے، اس کے کان ہیں، کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شایع نشان ہے، کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے اس کا، کوئی تمثیل نہیں، کوئی تعطیل نہیں، کوئی رد و بدل نہیں، کوئی بگاڑ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بالکل۔ وہ رحمان ہے تو رحمان ہے، وہ رب ہے تو رب ہے، پالنہار ہے ساری کائنات کا، وہ سمیع بصیر ہے، بصیر دیکھتا ہے، اس نے ہاتھ، تبارک الذی بیدہ الملک، اس نے کہا وہ ذات جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بادشاہت ہے ساری، اس کا ہاتھ ہے، لیکن کیسا ہے؟ کوئی شکل ہم نہیں بیان کر سکتے، اس نے نہیں بیان کی ہے، اس کی کوئی کیفیت اس نے بیان نہیں کی، وہ کیا ہے؟ جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی عظمت، جیسے اس کی شایع نشان، ویسا اللہ رب العالمین کی یہ ساری صفات، سارے نام، اسماء حسنہ، صفات علیہ، تمام کی تمام جو جس طرح سے اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت فرما دی، اسی پہ ایمان لانا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے، کوئی انکار نہیں کرنا ہے۔ اگر انکار کیا تو آپ مشرک ہیں، مشرک ہیں۔ یہ توحید کی تیسری قسم ہے، پہلی ہے توحید ربوبیت، دوسری ہے الوہیت، اور تیسری ہے اسماء و صفات، اور یہ تیسری قسم ہے اسماء و صفات۔ اسماء و صفات کا من و عن جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، ویسے ایمان رکھنا اور اس میں کوئی بھی انکار نہ کرنا، رد و بدل نہ کرنا۔ اسماء حسنہ کے حوالے سے انشاءاللہ اور مزید گفتگو ہوگی آگے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنا کفر ہے، انکار نعمت کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار جو ہے وہ کفر ہے، اللہ رب العالمین کی نعمت کا کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے، اور جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے وہ مشرک ہے، وہ کفر کرتا ہے، وہ مشرک ہے۔ جو کافر ہو گیا وہ مومن رہتا ہے، پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مشرک ہو جاتا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں، تو اکثر لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ایسے انکار کرنے والے کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ یہ انکار کرنے والے کافر ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب آپ کے رب نے یہ اعلان کیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ سے زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر انکار کرو گے تو یاد رکھنا میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، جو کچھ لوگ میرے بندوں میں سے میرے کافر بھی ہوں گے اور کچھ مومن ہوں گے، تو وہ یہی ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار کریں، کوئی بھی نعمت ہو تو کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا مل جائے تو آپ یہ سمجھیں وہ کیا ہے؟ مشرک ہے، وہ شرک کر رہا ہے، اور اس کو اس کی اس غلطی کیا بتانا چاہیے، سمجھانی چاہیے یہ غلطی ہے، آپ اس غلطی پہ ہے، اور اس کا علمیہ دینا چاہیے، بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، متنبہ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ غلطی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس سے بچ جاؤ، اور نہیں تو پھر مشرک ہے۔ اگر نہیں مانتا تو پھر وہ پکا مشرک ہے۔ شرک کی بعض مخفی صورتیں ہیں، کچھ صورتیں ہیں ایسی شرک کی، وہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، انداد یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یعنی جیسے آپ نے سنا پہلے لوگ اپنے اخبار رہبان بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں،
ایسے ایسے کہ جن کو وہ توجہ دیتے ہیں، وہ اہمیت دیتے ہیں، وہ مقام و مرتبہ دیتے ہیں جو انبیاء کا ہے، جو اللہ رب العالمین کا مقام و مرتبہ ہے، تو وہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ ند سے مراد اندھیرے میں سیاہ پتھر، ٹھیک ہے، اور اس پر چونٹی جو چلنے والی بھی ہے، تو وہ کتنی مخفی ہو کے چلتی ہے، لیکن اس کو کون جانتا ہے؟ یہ نا کالا پتھر ہے، اندھیرے میں ہے، کون اس کی، لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک مسئلہ ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو انداز بناتا ہے اور شریک ٹھہراتا ہے۔